میں نے آج ٹی وی کے اندر اپنے گیٹ اپ آرٹسٹ کو، ٹھیک ہے، فائنینس کے سامنے روتے ہوئے دیکھا، ہاتھ جوڑ کے، خدا کے واسطے میرے پیسے دے دو. جی ایم نے ان باس کو ریکویسٹ کی کہ آپ عید آ رہی ہے تو پلیز امپلائیز کو پیسے دے دیں، ان کو ضرورت ہے. یو نو واٹ ہی سیڈ؟ ان کو بولے عید نہ منائے. ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ یہ جو ہے، یہ بیٹا یہ دے دو. اچھا، میں تھیلی نکالی، ڈالا، دیا، اور اس بندے کی ہٹ گئی. اس نے میرے ماموں کو دیکھا، کیونکہ وہ تو روز ہر دوسرے تیسرے دن آ رہا ہے اپنے گھر کے لیے لینے کے لیے، اور میرے ماموں نے مجھے گالی دی. اس نے بولا کیا کر رہا ہے تو نے اخبار کیوں نہیں لپیٹا اس کو. اور میں لٹرلی کانپ گیا. میں نے بولا میں نے تو بہت ہی بڑا کوئی گناہ کر دیا کہ یہ آلویز کا میں نے جو یہ تھیلا، مجھے تو لگا دیکھو مجھے بچوں کے پیمپر میں اور اس میں ڈفرینس نہیں پتا. میں نے بولا اسی کی مجھے لگا یہ پیمپر ہوں گے. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرے سامنے جو خاتون بیٹھی ہیں ان کا نام ہے عائشہ ابرار، اور یہ ایک ہوسٹ بھی ہیں، شیف بھی ہیں، نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ بھی ہیں. تقریباً 18-20 چیزوں میں ان کو مہارت حاصل ہے ماشاء اللہ سے. اور جب ہم بات کرنے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی زیادہ ماہر ہیں مختلف موضوعات میں اور مختلف فیلڈز میں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں. بہترین. کیا چل رہا ہے آج کل؟ کیا چل رہا ہے؟ آج کل مارننگ شو چل رہا ہے. مارننگ شو چل رہا ہے. یس. چلے ہم ذرا شروع سے بات کرتے ہیں. بیسیکلی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پوڈ کاسٹ میں جو بھی آتا ہے نا، تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ایون تو میں بھی آپ سے کانورزیشن کر رہا ہوں، سو اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ یو، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ یور پرسنالٹی. سو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کے بچپن کے بارے میں بات کروں کہ آپ کا بچپن کیسا تھا. جب میں بچپن کے بارے میں بات کروں گا تو مجھے آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلے گا، تو مجھے ہی پتہ چلے گا. مجھے کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے تو پھر وہ عوام کو بھی سمجھ آتی ہے. اینڈ دس از یہ آئی ایم جسٹ اے میسنجر، سمجھ رہی ہیں. سو ایک طرح سے یہ ایک روٹ ہے. تو مجھے بتائیے کہ اپنے بچپن کے بارے میں کیا کر رہی تھیں آپ بچپن میں، کہاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، کہاں رہتی تھیں؟ اچھا، بچپن میں سو بیسکلی آئی ایم دی ینگسٹ. مجھ سے بڑی ایک بہن ہے اور اس سے بڑا ایک بھائی ہے. اینڈ آئی واز اے ویری ڈم اسٹوڈنٹ. سو مجھے موم سے بہت ڈانٹ پڑتی تھی کہ پڑھائی کیوں نہیں کرتی، میتھس کیوں نہیں سمجھ آتی. کیمسٹری کی لیب میں بے ہوش ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے بہت بہت بوریت ہوتی تھی. بوریت کے مارے لٹرلی بے ہوش ہو جاتی تھی. اینڈ آئی نیو کہ مجھے سائنس وائنس نہیں پڑھنی، مجھے سائنس نہیں سمجھ میں آتی. اینڈ دین when I was growing up, میری موم بڑے اچھے کھانے بناتی تھی. I was like کہ یار ان کی مطلب یار میری موم کا نا یہ تھا کہ میری موم بہت زیادہ کوئی فینسی کھانے نہیں بناتی تھی. ناٹ اینی تھنگ کانٹیننٹل، بیکنگ شیکنگ کوئی زیادہ نہیں، مگر وہ جو بھی بناتی تھی وہ بہت مزے کا، نارمل گھر کا، آلو گوشت، چکن کا سالن، پلاؤ، بالکل دیسی چیزیں جو گھر پہ بنتی ہیں. بڑی پوری فیملی کہتی تھی، ابھی تک کہتی ہے کہ میری موم کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے. آپ کے میرا تعلق کہاں سے ہے؟ میری موم پنجاب. اچھا، سو میری موم کا بڑا ایک انٹرسٹنگ سین ہے کہ وہ ہیں سیالکوٹ سے اوریجنلی. میرے پیرنٹس پنجابی ہیں، سو دیٹ میکس می پنجابی، بٹ آئی ڈونٹ نو پنجابی. سو آپ کے والد اور والدہ دونوں پنجابی ہیں؟ سو موم کا تعلق سیالکوٹ سے، ہوشیار پور کی سائڈ سے ڈیڈ پنجابی ہیں. سو میری موم واز بورن ان یوگینڈا، اینڈ پھر وہ پتہ نہیں کیوں لنڈن نہیں، بیکاز ان کے جو ڈیڈ ہیں، جو میرے نانا ابو تھے جن سے میں زیادہ ملی نہیں بیکاز بہت جلدی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو ان کی پوسٹنگ ہوتی رہتی تھی. ہی واز ان ریلوے. سو میری موم آدھی اوورسیز برٹش سٹیزن ہیں بائی پاسپورٹ، شی از لکی، اور آدھی پنجابی ہیں. سو وہ مجھے ہمیشہ بڑے شوق سے بتاتی تھی کہ تمہیں پتہ ہے جب میں شادی ہو کے آئی تو میری موم ان کی جو ساس ہیں وہ بناتی تھی کوئی 1 kg گوشت اور اس میں تھوڑے سے آلو ڈالتی تھی. جب میں آئی میں 1 kg ویجیٹیبل بناتی تھی اور اس میں تھوڑا سا گوشت ڈالتی تھی، اینڈ ایوری بڈی یوز ٹو لو اٹ بیکاز میری موم ورشپس ویجیٹیبلس. لیٹس سے مطلب وہ ان کو ایسی عزت دیتی ہیں جو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ گوشت خور. سو مجھے سبزیاں بہت پسند ہیں بیکاز آف مائی موم، اچھی بات، کیونکہ وہ زبردست طریقے سے بناتی ہیں. کون سی سبزیاں پسند ہیں؟ یار آئی لائک آل ویجیٹیبلس، لوکی، ٹینڈے، شلجم، کریلے، بھنڈی، گوبھی. گوبھی پہ آپ حیران ہوں گے
کہ میں اور میری بڑی بہن, ہمارے گھر میں آلو گوبھی بنتی تھی. سو جب وہ یونیورسٹی سے واپس آتی تھی تو اس کی گوبھی نکال کے موم کو الگ رکھنی پڑتی تھی, کیونکہ گھر میں ایسی لڑائی ہوتی تھی کہ میری گوبھی کس نے کھا لی. لائک جیسے لوگ آئی تھنک گوشت پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی بوٹی اور اتنی بوٹی, اور برگر کس نے کھا لیا, میرا برگر کس نے کھا, میری گوبھی کس نے کھا لی, بیکاز وہ زبردست بناتی تھی. سو آئی آلویز یوز ٹو بی لائک ہر, کہ کوئی مہمان آ رہا ہے اور ایک دم سے آپ نے سرو کر دیا. اینڈ اس وقت کے حساب سے ایک ویلیڈیشن تھی. اب تو ہم فیمنزم اور یہ وہ اور جینڈر رولس کہ ہر ایک کو کھانا بنانا چاہیے. اس وقت آئی آلسو بلیوڈ کہ آئی ول بی اے گڈ human being if I'm a good woman, and what makes me a good woman is cooking. And I also wanted to eat, by the way, and so میں نے ایک دو بار جب ٹرائی کیا. cooking only, not only یہ بھی تو ہوتا تھا کہ میجورٹی میں اگر کھانا نہیں آتا تو پھر تو سین ہی آف ہے. ایک بہت بڑا ریزن اس عورت کی بہترین پرسنالٹی کا یہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں, اور ابھی بھی ہوتا ہے, کہ کھانا اچھا بنانا آتا ہو. اگر نہیں آتا تو کیا کرے گی, کیا کریں گے. ہاں, اینڈ مجھے لگتا ہے اس کا آپ کی سیلف اسٹیم سے بھی تعلق ہوتا ہے. اف یو وانٹ پیپل ٹو بی ہیپی, اینڈ اگر آپ کی سیلف اسٹیم تھوڑی سی نیچرلی لیٹ سے لو ہے, سو اٹ میکس دیم لائک یو, رائٹ. بہت سارے فرینڈز ایک شو ہے, اس میں مونیکا کا یہی پورا ایک بیک گراؤنڈ دکھایا ہوتا ہے کہ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اس کو پسند کریں, تو لوگ جب وہ کھانے بناتی تھی تو لوگ کہتے تھے ارے واہ مونیکا کے ہاتھ کا یہ, مونیکا کے ہاتھ کا وہ. سو اتفاق سے ویسے میں نے موم کو دیکھ کے اسٹارٹ کیا, بٹ جب وہ مجھے تعریفیں ملنی شروع ہوئیں, واو لٹرلی عائشہ نے بنایا ہے, لگ رہا ہے کہ بالکل اس کی موم نے بنایا ہے. اینڈ دین اگین بار گھر میں دعوت ہو رہی ہے, میں بنا رہی ہوں, اینڈ دین آئی ہیو ٹو کوک فار لائک دی انٹائر فیملی, اینڈ آئی لوڈ اٹ. اٹس ناٹ کہ میں صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے بنا رہی ہوں, بٹ آئی واز لائک I actually cook really nice. And I think یہ کتنی پراؤڈ والی بات ہوتی ہوگی, کیونکہ میں ریلیٹ نہیں کر سکتا اس سچویشن کو, اینڈ اٹس ریئلی بیڈ کہ میں نہیں کر سکتا. کاش. اور میں لٹرلی, میری ایک خواہش ہے کہ اپنی امی سے میں فوراً سیکھ لوں بریانی بنانا, کیونکہ جس دن میں بریانی بناؤں اور گھر والوں کو کھلاؤں یا کسی کو کھلاؤں, میرے گھر والے اتنا مجھے روسٹ کریں گے اس بات پر کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں کہ تو بنائے. لیکن میری خواہش ہے, کیونکہ مجھے پسند بہت ہے یار. ہاں یار مجھے لگتا ہے دیکھیں سیلف سفیشینٹ ہونا, whether it's cooking, whether it's any activity, driving ہو, کوئی بھی چیز ہو, I think it's the sexiest thing ever. میں جب کسی مرد کو دیکھتی ہوں, عورت کو دیکھتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا. سو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے ٹرن آف فار می کہ ہاں سیریسلی, مطلب ایک انسان جو کہے کہ ضرورت پڑنے پہ میں سب کر سکتا ہوں کیونکہ سب تھوڑا ٹرائی کیا, آئی تھنک دیٹ از واٹ میکس اے ہیومن بینگ اے ہیومن بینگ. ایسا ہی ہے. سو پھر میں کھانے بناتی رہی, اینڈ ایوری بڈی واز ویری ہیپی. اینڈ آئی واز ناٹ اے گڈ اسٹوڈنٹ ایٹ آل. میتھس بری لگتی ہے, فزکس بری لگتی ہے, کیمسٹری بری لگتی ہے. تو لائک بھائی پسند کیا ہے تمہیں؟ سو آئی واز لائک کہ مجھے تو کمپیوٹر میں بہت انٹرسٹ ہے. بٹ مائی بردر وانٹڈ می ٹو گو ٹو لمپس, ایسے ہی بلا وجہ, مطلب سب لمس جاتے ہیں تم بھی لمس جاؤ. میں کہا بھائی میں مطلب مجھے میتھ ویتھ نہیں آتی, میں بہت مشکل سے پاس ہوتی ہوں میتھ میں بھائی. سو کسی طرح میں نے جب اسکول کر لیا ایک ڈمبو بچی بن کے, دین جب میں کالج میں گئی, سو آئی واز لائک میں آرٹس لوں گی. اینڈ گھر میں ایسا ایک عذاب ہو گیا تھا کہ آرٹس کیسے اور سائنس. اچھا سو مائی سسٹر از اے گولڈ میڈلسٹ, اور اس کی آئی کیو ہے 130, وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, وہ ہر لحاظ سے مجھ سے زیادہ یہ وہ, پڑھائی میں انٹیلیجنس, اسٹوڈیوز. بھائی بھی چلو فیل نہیں ہوا ایٹ لیسٹ کبھی, رائٹ. سو اینڈ آئی واز اے ڈمبو. سو آئی واز لائک کہ یار دیکھو اگر میں آرٹس پڑھوں گی تو میں آرٹس میں ایکسیل کر سکتی ہوں. میں پڑھ لوں گی سائنس, لیکن میں سائنس میں ہمیشہ پیچھے رہوں گی اور ہمیشہ ایک انویزیبل انسان بن کے رہوں گی, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. تو اس میں میری بہن نے مجھے بڑا سپورٹ کیا کہ اچھا تمہیں آرٹس پڑھنی ہے تم پڑھ لو, لیکن آرٹس میں پڑھو گی کیا, ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ سو دین I don't know, ask some people, and then they were like کہ آپ لٹریچر پڑھ سکتے ہیں. And I love reading. I was like مجھے انگلش لٹریچر پڑھنا ہے, مجھے میں اس میں ایکسیل کر سکتی ہوں. اینڈ دین somebody told me کہ سائیکالوجی ہوتی ہے, اینڈ اس زمانے میں ہمیں یہ لگتا تھا کہ سائیکالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ
reading people's mind. So वो मेरे mind में साइकोलॉजिस्ट तो मुझे बताओ मैं कैसा हूँ, मेरे बारे में कुछ बताओ. हाँ, मेरा face पढ़ो. I was like हाँ मैं लोगों का face पढ़ूंगी. How cool would that be? So I was one of them. I was like हाँ psychology पढ़ेंगे. So anyway करते करते फिर मैंने psychology पढ़ी PCHS कॉलेज से. ये पीछे. हाँ यहीं. तो and that was a game changer भाई. मैं वो बच्ची जो स्कूल में फेल होते होते रह जाती है, जिसको कोई लिफ्ट नहीं कराता, टर्न इनटू दिस वॉलंटियर जिस पे एक सैश हमें मिलती थी, वो हम लगाते थे. एंड आई वाज लाइक तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो. एंड आई बिकेम द बॉस. और मैं साइकोलॉजी में भी अच्छी, और मैं लिटरेचर में भी अच्छी, और मेरे मार्क्स भी बड़े अच्छे आ रहे हैं. इंटरेस्ट था. एंड आई यूज्ड टू थैंक माय सिस्टर. मैं बहुत बड़ी बात है. बहुत बड़ी बात है. इतना उस उम्र में आपको डायरेक्शन मिल जाना बहुत बड़ी बात है यार. मेरे डैड ने मुझे कहा तुम किसी करीब के कॉलेज में क्यों नहीं जाती, क्योंकि मैं जब केमिस्ट्री लैब में बेहोश होकर गिरती थी तो दे वर लाइक कि मेरी बच्ची बड़ी वीक है, ऐसी है वैसी है. कि नहीं बेटा वो बड़ा दूर है, कैसे जाओगी. आई वाज लाइक मैं बेहोश होकर गिरूँ या कुछ भी हो, मुझे जाना तो PCHS ही है वरना. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई टुक दैट डिसीजन बिकॉज ऑफ माई सिस्टर. वरना हमें कोई किसी भी जगह एडमिशन करा देते वो. सो वो हुआ. 2 साल के बाद देन आई जॉइंड कराची यूनिवर्सिटी एंड मुझे साइकोलॉजी में करना था BS, which I did for 4 years. It's for 4 years. उफ, मुझे लगता है मेरा सारा करियर एक तरफ और वो मेरे 4 साल और उसके बाद जो मेरे मास्टर्स के 2 साल हैं वो एक तरफ. Let's talk about कराची यूनिवर्सिटी. How's कराची यूनिवर्सिटी? ओके, सो कराची यूनिवर्सिटी में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपने किसी फ्रेंड को देखती हूँ जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जिसके माँ बाप ने बड़ी सेविंग की, सारे मतलब उसको एजुकेशन में बड़ा सपोर्ट किया. सो आई यूज्ड टू हैव दिस एनवी, यार व्हाई नॉट माय पेरेंट्स. बट यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में आई थॉट कि यार अगर किसी ने कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया ना तो वो कहीं भी पढ़ सकता है. अच्छा यार, क्योंकि देखिए पढ़ाई के स्टैंडर्ड बुरा नहीं है, लेकिन हाँ आई लव कराची यूनिवर्सिटी. पढ़ाई का स्टैंडर्ड बुरा नहीं है, शशके नहीं है. दैट्स ट्रू, कोई शशके नहीं है. इतनी ख्वारी है कि आपकी सोच है लाइक आप एक फॉर्म लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और फिर आपको कहते हैं कि नहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग से यहाँ चले जाएं फिर वहाँ चले जाएं, लाइक गवर्नमेंट का जैसा एक सीन होता है. बट दैट मेड मी हु आई एम. मतलब दैट मेड मी सो रेजिलियंट. उस एक्सपीरियंस ने मुझे इतना हम्बल बनाया. उससे पहले तो मैं बिल्कुल शेल्टर्ड बेबी, डैडी ड्रॉप करेंगे, मामा पिक करेंगी. कराची यूनिवर्सिटी ने कहा बेटा कोई डैडी मामा नहीं है, आप ही हैं और आपको ही लगता है लाइन में और आप ही को सब करना है. दैट रियली इट हेल्प्ड. और कितना अच्छा नज़रिया दिखाया आपने उस ख्वारी का. अमेजिंग यार. और कराची यूनिवर्सिटी एक अलग दुनिया का नाम है. हाँ, एक अलग दुनिया वहाँ पर एक आबाद है. और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसी और यूनिवर्सिटीज़ हों कराची में और पूरे पाकिस्तान में. लेकिन कराची यूनिवर्सिटी इज़ आवर ओन ऑक्सफोर्ड, इज़ आवर ओन कैम्ब्रिज. पता है when I meet people who are like university snobs, there's this term that I have come up with कि आपसे वो पूछेंगे अच्छा आपने कहाँ से पढ़ा है और आप बोलेंगे कि यहाँ से. अच्छा, no Harvard, no Oxford, they want to talk to you. सो दे आर यूनिवर्सिटी स्नॉब्स या कॉलेज स्नॉब्स कि अच्छा एक बहुत बड़ी जगह से अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, वरना तो आप बात करने के भी काबिल नहीं है. सो और जब मैं सोचती हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ एंड देन मैं उन लोगों से मिलती हूँ जिन्होंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा होता, राइट? और उनका IQ, उनका EQ, नॉट जस्ट IQ बट EQ and their presence of mind and their talent, and I'm like यार सिर्फ opportunities का डिफरेंस है, सिर्फ circumstances का डिफरेंस है, सिर्फ इस लेबल का डिफरेंस है, अदरवाइज दे आर नॉट एनी डिफरेंट. सिर्फ माहौल का डिफरेंस भी है, बिल्कुल ठीक है. लेकिन ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ जो कि इंतहाई काबिल तरीन लोग हैं जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा है. और कराची यूनिवर्सिटी ने तो एक पूरी जनरेशन निकाली है यार. बहुत ज़बरदस्त एक हमारा एसेट है पाकिस्तान का कराची यूनिवर्सिटी. आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट कि कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम तो मसलों के बारे में बात करते हैं, हम लोग खूबसूरती नहीं देखते. हम बिल्कुल मसले हैं बहुत सारे, और मैं चाहता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी कि वो मसले ख़त्म होंगे तो आप देखिएगा किस स्पीड से एक्सेल करेगी, क्योंकि कल्चर तो देखें अंदर का. बिल्कुल. अच्छा, मसले जो आप कह रहे हैं ना, इतनी फ़नी बात है एंड सरकास्टिकली फ़नी बात है कि वो क्लासेस बंद हो जाती थी, पॉलिटिक्स ब्ला ब्ला, राइट? अब मैं थी मॉर्निंग में और मेरी बहन थी इवनिंग में. कौन सा साल की बात है ये?
یہ ہے 2009 اور 2010. مجال ہے جو کبھی میری کوئی کلاس بند ہوئی ہو, میں دعا کرتی رہتی تھی کوئی آف مل جائے. نہیں, سو وہ ہوتا کیا تھا کہ وہ پھڈا کوئی ہوتا تھا اور وہ 1 بجے کے قریب ہوتا تھا, سو وہ ایوننگ والے مس کر دیتے تھے, بٹ مارننگ والے میری کوئی کلاس پورے 6 سال میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہماری کلاس میں کوئی آئے. اور میں نے بہت کہانیاں سنی ہیں, آئی آلویز وانٹڈ ٹو سی کہ کوئی آتا ہے ڈنڈا لے کے اور وہ کہتا ہے کلاسز بند کرو. کبھی نہیں ہوا ایسا. مطلب کوئی ایک ٹیچر اگر برا لگتا ہوگا نا, آئی یوزڈ ٹو ٹرائی ٹو مینیفیسٹ کہ کاش ایسا ہو جائے, کوئی آ جائے, کوئی بند کرا دے. نہیں, میرے ایکسپیرینس میں کبھی نہیں ہوا. سو اینڈ میرا ایک اور زبردست ایکسپیرینس وہاں رہا کہ ایز مچ ایز آئی لوڈ دا یونیورسٹی اینڈ دا ٹیچرس اینڈ پڑھائی, مجھے اسٹوڈنٹس تھوڑے بن نہیں پاتی تھی میری ان اے وے. یا تو وہ رٹو طوطے والا ایک سین, یا پھر اگر کوئی میرڈ ہے تو وہ اس کی باتیں ہی اور ہوں گی, وہ بس ایک ہی قسم کی باتیں ہوں گی اس کی, میرے ہسبینڈ and I was like, yaar, I cannot relate. So I made 2 best friends. And ایک لڑکی تھی, وہ اب کینیڈا چلی گئی ہے. she is still my best friend. What a woman. فل وہ اچھا میں فل ٹی شرٹ وی شرٹ پہن کے جا رہی ہوں کراچی یونیورسٹی جیسی جگہ میں, اور وہ فل اپنا ایک زبردست قسم کا عبایا پہنتی تھی اینڈ پوری کورڈ ہوتی تھی. اینڈ 6 سال میں اس نے کسی کی گوسپ نہیں کی. اس نے اینڈ وہ فرسٹ آتی تھی. سو مجھے تھا کہ یار میں اس بندی کے ساتھ دوست بنوں گی تاکہ میں بھی اس طرح کی پڑھائی کر پاؤں. دیر واز دس ون فرینڈ, دیر واز دس ادر پرسن جس سے کلاس میں کوئی بات نہیں کرتا تھا, اینڈ شی واز اے مالدیوین. تو اسکارف پہنتی تھی وہ, اینڈ ڈفرنٹ لگتی تھی دیکھنے میں. سو نو بڈی, مطلب پیپل ٹو ٹاک ٹو ہر ان اے وے کہ بھائی ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے آپ کے کلچر سے, بٹ ہیلو ہائی. آئی واز لائک یار آئی ڈونٹ نو اباؤٹ مالدیوز, وہاں سے کیوں آئی ہے پڑھنے, پاکستان میں کیوں آئی ہے, یہاں کہاں رہتی ہے. اینڈ آئی واز آلویز سو کیوریس, تو آئی جسٹ سیڈ ہیلو ہائی. شروع میں تو پٹی والا ہیلو ہائی. اینڈ دین آئی ڈسکورڈ دیٹ شی از امیزنگ. آئی مین شی از ویری سمپل, شی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, شی از ویری اسٹوڈیس, اینڈ شی از ویری معصوم آلسو. ہم ساتھ میں چل رہے ہوتے تھے تو وہ مجھے کہتی تھی, ہے عائشہ, what do they mean when they say no dupatta, no dupatta? I was like, they're saying that you're not wearing any dupatta. So she was like, yeah, but I'm wearing this scarf. And میری like اس کی پن یہاں ہوتی تھی and اس کا scarf یوں کھلا ہوتا تھا. So then I used to tell her that it's okay, and if anybody says anything to you, so I'll like take care of it, so don't worry. So I became this macho person taking care of this Maldivian girl because مجھے تھا کہ یار پاکستان میں آ کے اس کس طرح کا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے کبھی کبھی. سو ہمارا پھر ایک 3 لوگوں کا زبردست قسم کا گینگ بن گیا. تینوں اسٹوڈیوز, ایک فرسٹ آ رہا ہے, ایک سیکنڈ آ رہا ہے, ایک تھرڈ آ رہا ہے. ایک دوسرے سے بائی دا وے. ہاں, اینڈ اٹ واز ایسا ہوتا نہیں ہے, سارے کے سارے سیم نظریے کے سیم سوچ کے لوگ جو ہے اپنے اپنے گروپس بناتے ہیں. بالکل بڑا مشکل ہے یار. سیم ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگوں کی بات نہیں کرتے تھے. ہم نے کسی سے کبھی نہیں پوچھا کہ اس کے کتنے نمبر آئے, اچھا وہ فیل ہو گئی. نیور, وی ڈڈنٹ ہیو دس. سو یہ ایک سملیرٹی تھی. ابھی بھی وہ میری دوست ہیں, اینڈ آئی تھنک دے ریئلی, دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو بولے تم سب کر سکتے ہو, تم بس ٹرائی کرو, تم گرو گے دوبارہ اٹھنا, دوبارہ ٹرائی کرنا. دوست وہی ہوتا ہے. دوست وہ نہیں ہوتا جو آپ کو بولے کہ لائک آئی ہیو سین پیپل جن کو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں فرسٹ آ گئی, میں کیوں سیکنڈ آئی. سو ہم تینوں حالانکہ کمپیٹیٹیو تھے, لیکن ایک دوسرے کی فرسٹ سیکنڈ آنے میں کوئی مسئلہ نہیں, ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے تھے لٹرلی. سو اینی وے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے تھے, اور یہ پوری زندگی میں نا آپ کے کام آتی ہے چیز. اور اگر آپ کا دوست آپ کی ہیلپ نہیں کرتا آپ کو گرو کرنے میں, آپ کی فیلڈ میں, تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اگر آپ کا دوست آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے جل رہا ہے, آپ سے جیلس ہو رہا ہے جسٹ بیکاز کہ آپ ایک ہی فیلڈ میں, جسٹ بیکاز کہ آپ اس سے بہتر کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے. اگر وہ آپ کی بات سن رہا ہے اور آپ کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک ہے, اس کی آنکھوں میں خوشی ہے, اور وہ ماشاء اللہ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ خوش ہو رہا ہے, وہ آپ کا دوست ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات میں نے بہت ٹائم بعد ریئلائز کیا ہے. اینڈ اٹ از ریئلی ریئلی سیڈ کہ ہم لوگ زندگیاں ایسے لوگوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ آپ گرو نہ کریں, جو کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ وہ آپ تباہ ہو جائیں. اینڈ اٹس ریئلی سیڈ. یار آئی تھنک اگر آپ وہ نہیں کریں گے دین ہاؤ وڈ یو ویلیو دس پرسن دیٹ یو ہیو ناؤ ایز یور فرینڈ. مجھے لگتا ہے کہ برا ایکسپیرئنس میں نے آج تک کوئی انسان نہیں دیکھا جو ٹیمڈ ہو,
جو کسی بھی لحاظ سے جو بھی سکسیس کی ڈیفینیشن آپ کے مائنڈ میں ہے وہ ہو, اور اس کے ساتھ کوئی برا ایکسپیرینس نہ ہوا. پیپل آر لائک وائی می, میرے ساتھ ہی کیوں نہ تھا, 8 سال میری زندگی کے ضائع کیوں ہوئے, لیٹس سے کسی ریلیشن شپ میں یا کسی دوستی میں. مگر اگر وہ ضائع نہیں ہوتے تو آپ کو لگتا کہ اچھا یہ میرا دوست ہے نا, تو دوست تو اچھے ہی ہوتے ہیں. آپ کو اپنے اچھے دوست کی زیادہ قدر ہوگی جب آپ وہ کمپیریزن کریں گے, جو کہ ویسے نہیں کرنا چاہیے, بٹ اٹس نیچرل, اٹس ہیومن نیچر. سو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. آف کورس آئی ہیڈ پیپل جو مجھے لگتا تھا فرینڈز ہیں, جو نہیں نکلے فرینڈس. جب میں کمپیئر کرتی ہوں, پھر جب میں اب دیکھتی ہوں, ہم لائک میرے پاس تو ایسٹ ہے جو کہ ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا. ناٹ ایوری بڈی ہیز گڈ فرینڈس. اور میں اس بات پہ اتنا خوش ہوں کہ اس وقت میں 4 سے 5 ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جب میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں, ایسے کچھ دوست ہیں جن سے میری سال میں ایک بار یا 2 سال میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے, لیکن جب میں ڈسکس کرتا ہوں وہ ایسے آئیڈیاز دے دیتے ہیں مجھے, وہ اتنا خوش ہوتے ہیں میری بات سن کے, اور میں حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دس از بیوٹیفل, یہ ہوتی ہے دوستی. ٹھیک ہے, اور میں نے ایسا بھی ٹائم گزارا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ کہ میں کیا کہتے ہیں کچھ کر رہا ہوں کام, تو وہ ایسے آئیڈیاز دے رہے ہیں مجھے کہ مجھے پتہ ہے کہ یار یہ تو بیکار بات کر رہا ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ مطلب تو چاہ رہا ہے کہ میں یہ نہ کروں. میرے دل میں یہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ بندہ چاہ رہا ہے یا یہ بندی چاہ رہی ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. ٹھیک ہے, اور اس لیے نہ کروں تاکہ میں کچھ ایکسل نہ کر جاؤں اس چیز میں, یہ مجھے کامیابی نہ مل جائے. تو میں اسی وقت ریئلائز کر جاتا تھا کہ ہاں یار یہ تو بہت برا ہے. اور اتنا دکھ ہوتا ہے تب آپ کو کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو روز, جو کہ اچھا پھر مذاق بھی آ جاتا ہے اس طرح کا نا, وہ آپ کے کام کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں نا, آپ کو مذاق میں تانے دے رہے ہوتے ہیں کام, اور میں تو مذاق ہی کر رہا تھا یار. مذاق مختلف. اچھا میں کام کے مذاق میں نا کام کا مذاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اگر کام کا مذاق کرتا ہوں, ایک دوست ایسا ہے جو میرے کام کا مذاق اڑاتا ہے اور میں اس کے کام کا مذاق اڑاتا ہوں, لیکن یہ ہمارا ڈیسائیڈڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور بیچ میں نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہم دونوں کا ہے. ٹھیک ہے, میں تیرے کام کا بہت مذاق اڑاؤں گا اور تو میرے کام کا بہت مذاق اڑاؤ. میں انجوائے کرتا ہوں اس کے ساتھ یہ چیز, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنی سپورٹ کر رہا ہے مجھے, اور اس کو پتہ ہے کہ میں کتنی سپورٹ کر رہا ہوں اسے. اور میں بات کر رہا ہوں, میں کلیئر کر دوں نا, میں اذلان شاہ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ایک دوسرے کا بہت مذاق اڑاتے ہیں اس چیز پہ, لیکن مجھے پتہ ہے کہ یار وہ مجھے کتنی سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے میرا اسٹرگلنگ کا ٹائم دیکھا اور میں نے اس کا اسٹرگلنگ کا ٹائم دیکھا, وہ بھی پتہ, اس کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کو کتنی سپورٹ کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اور بھی ہمارے دوست رہے ہیں پہلے جن کا مجھے بیٹھے بیٹھے آنکھوں میں دیکھتا تھا کہ یار ہی از ناٹ ہیپی. اچھا پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے, چاہے آپ کے دوست ہوں یا یہ آپ کے فیملی ممبرز ہوں جو آپ کو لگتا ہے ٹاکسک ہیں یا جو خوش نہیں ہیں یا جو ویل وشر نہیں, ہمارے یہاں ہمیں بچپن سے بتایا گیا نہیں بیٹا آ کے سلام کرو, نہیں بیٹا آ کے ملو. I think the best thing that has happened to me after adulthood is the right to say no. میں کسی ایسے انسان سے نہیں ملتی جس کی مجھے وائب اچھی نہیں لگتی, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اینڈ مائی پیرنٹس آر آلسو لائک وہ بڑی پراؤڈی ہو. نہیں پراؤڈی نہیں ہوں, بٹ اف آئی نو کہ سامنے جو انسان بیٹھا ہوا ہے وہ میری اچیومنٹ کو دیکھ کے خوش ہی نہیں ہو رہا. زندگی بہت سارے اور کام کرنے کے لیے ہے, زندگی خوش ہونے کے لیے ہے. So then I don't meet them and it's okay. I mean, friends میں مجھے ایسا لگتا ہے they might be good people, but probably they don't have something in their lives which you have. And if you feel that کہ وہ اس کو gracefully نہیں لے رہے, then it's okay to not be with them and put your success in their face. آپ کہنا ہی چاہ رہی ہیں کہ آپ ان کی محرومیوں کو انڈرسٹینڈ جب کرتی ہیں تو پھر آپ بولتے ہیں کہ ہاں یار پیچھے ہو جاؤں میں خود ہی پیچھے ہو جاؤں. ہاں یا اگر ایک انسان سے آپ مل رہے ہیں, لیٹس سے کوئی ریلیٹیو ہے, آپ کوئی ویلیویبل بات نہیں ہے کرنے کو, سو آپ آف کورس اسمال ٹاک کریں گے, بالکل کریں اسمال ٹاک, لیکن آپ باؤنڈ نہیں ہونے چاہیے ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے. بیکاز آپ نے بھی ایک بار ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا نا, آئی ریئلی لوڈ اٹ, کہ وین یو میٹ پیپل, وین یو میٹ نیو فرینڈس, تو آپ کو نیو آئیڈیاز آتے ہیں, رائٹ. آپ انہیں فرینڈس کے ساتھ جب اسٹک ہوتی ہیں تو آئیڈیاز بھی وہ سیم ہوتے ہیں, آپ کی ایکسپیرینسز سیم ہے, آپ کا اسکول سیم تھا, آپ کا کالج سیم ہے, آپ کی سکسیس یا زندگی یا آپٹیمزم کو لے کے ڈیفینیشن ہی سیم ہے. اینڈ وین یو ایکسپینڈ یور ہورائزن, آپ کہتے ہیں کہ چلو یار جن میں سے جو ٹاکسک ہیں ان سے نہیں ملوں گا, نان ٹاکسک سے ملوں گا, اور لوگوں سے ملوں گا, تو آپ ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. There is a reason why I do podcast. There is a reason کہ میں نے آپ کو یہاں انوائٹ کیا کہ آپ آئیں پلیز بات کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم باتیں کر رہے ہیں اور یہ ہم صرف باتیں ہی کر رہے ہیں جس سے ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں, اور پھر میں سیکھ رہا ہوں تو میرے تھرو جو ہے وہ اتنی ساری عوام سمجھ رہی ہے اس بات کو. اٹس امیزنگ. پھر اس کے بعد
कराची यूनिवर्सिटी के बाद क्या होता है? हाँ, फिर कराची यूनिवर्सिटी के बाद ये होता है दैट हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आई यूज्ड टू वॉच टेलीविजन. आई वाज लाइक यार कुकिंग शो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इतना तैयार होके कुकिंग शो कर रहे होते हैं एंड आई वांट टू बी दैट. अच्छा सो सब एंड माय फ्रेंड्स न्यू माय पैशन कि भाई इसको टीवी में भी आना है लेकिन इसको मॉडलिंग भी नहीं करनी, तो भाई इसको बड़ा कोई एक इस तरह का बीच का कुछ काम करना है सेफ. somebody one of my cousins sent me this a post कि किसी चैनल पे आपको कोई उनको कोई शेफ़ चाहिए तो उनकी CV भेज दो. मैंने CV भेज दी, उन्होंने मुझे बुलाया. तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो थोड़े ठरकी मशहूर थे एंड मैंने कुछ लोगों को पूछा, अपने कज़न्स को पूछा जो दूर के दूर किसी को मीडिया में जानते थे. आई वाज लाइक यार इस बंदे ने मुझे बुलाया है और मैं क्या करूँ. दे बोला नहीं बहुत ठरकी है. सो अब आई शेयर्ड इट विद माई पेरेंट्स, माई डैड कि यार एक ठरकी आदमी है और वो मुझे कह रहा है कि इस चैनल पे एक जॉब है, मैं क्या करूँ. एंड आई वाज स्केयर्ड. आई वाज लाइक नहीं बहुत ठरकी है, पता नहीं क्या करेगा, छोड़ो. माई डैड वाज लाइक बेटा एक काम करो, तुम अपने फला कज़न को लो, तुम जाओ ऑडिशन देने और कज़न्स तुम्हें फॉलो करेंगे. मैं सही है यार. मैं गाड़ी में जा रही हूँ ड्राइवर के साथ, पीछे 2 कज़न्स जा रहे हैं, आगे वो बंदा अपनी गाड़ी में जा रहा है. एंड वो उसमें था कि भाई अब आई डोंट नो लाइक ही प्रॉब्ली थॉट कि अब चांस देने का मतलब है कि कुछ हो सकता है, कुछ हेलो हाई सेटिंग ये वो. आई वाज वेरी यंग, मुझे सही से एज नहीं याद, बट आई थिंक 25 ऐसी कोई इम्प्रेशनेबल सी एज थी. सो एनीवे मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, समझ आया उनको, उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया कि भाई खाना वाना कोई है नहीं, आपने ऐसे ही बोलना है. तो और उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की? नहीं कोई बदतमीजी नहीं की. एंड उसके बाद मैंने कहा चले सही है. फिर उन्होंने कहा आपको बताते हैं, आप घर जाएँ. मैं घर चली गई एंड दैट पर्सन ट्राइड टू हिट ऑन मी. एंड देन मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखें आप बहुत फेमस हैं. किस तरह से? यार ऐसे ही कि रात के 11 बजे मैसेज आ रहा है, हे ऑल गुड हो जाएगा, डोंट वरी, आई हैव टॉक टू द पर्सन. आई वाज लाइक यार देखें, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट यू आर फेमस एंड यू आर नोटोरियस फॉर बीइंग ठरकी. सो मुझे अच्छा, एंड ये मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था कि कभी भी किसी को ये बोलना नहीं कि बेटा तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें ज़रूरत है, कितनी भी ज़रूरत है तुम बोलना कि नहीं मुझे तो ज़रूरत नहीं है. एंड आई वाज लाइक कि देखिए आई हैव हाँ नीडी मत बनना. आई वाज लाइक कि देखें आई एम ओनली डूइंग इट बिकॉज दिस इज़ माई पैशन, बट मुझे कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. एंड ही वाज सो गुड विद इट. अब मेरी कितने फास्ट फॉरवर्ड 9 साल के बाद इंतहाई अच्छी सलाम दुआ होती है. नाउ ही लिव्स इन स्पेन एंड he was like I appreciate you for saying it because देखो like अगर हमें कोई शुरू में इतने बता देना, हमें भी पता है ये गोभी है और ये लौकी है, so हम गोभी को लौकी नहीं समझेंगे और लौकी को गोभी नहीं समझेंगे. This is the example he gave me. I don't know why he gave me this example. I don't know like क्या मतलब गोभी और लौकी, I don't know. अभी भी मुझे समझ नहीं आती, but मुझे बाद में किसी ने बताया बड़ी कोई famous example है. But anyway, so but I appreciate him, I respect him for saying that. अच्छा, बीच में क्या हो रहा था कि कराची यूनिवर्सिटी में मेरी एक क्लास फेलो थी, हिब्बा उसका नाम था, और उसके चाचू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे सेम चैनल पे जायका पे. एंड ही कॉल्ड मी, ही वाज लाइक कि याद है तुमने मुझे एक बार कहा था, मैं इनसे ऐसी कोई मिली थी, ड्रॉप करने आ रहे थे शायद अपनी कज़न को या ऐसे. उन्होंने कहा था यार है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम जो है ये शो करना चाहती हो और तुम टीवी पे आना चाहती हो. लाइक हाँ, ये जो बंदा है ना दूसरा वाला, बहुत ठरकी है, तुम इस तरह से नहीं आओ, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, और तुम अभी रुक जाओ, तुम उनको मना कर दो और मैं तुमको लेके आऊँगा, तुम एक काम करो कोर्स कर लो कोई शेफ़ वाला. आई वाज लाइक अच्छा. देन आई डिस्कस्ड विद माई पेरेंट्स कि यार वो कह रहे हैं आपको कोर्स कर लें तो आपको लोग ज़्यादा सीरियसली लेंगे. तो मेरे डैड ने कहा कि हाँ चलो देख लो. फिर मैंने पिथम ज्वाइन किया. अच्छा, इस बंदे की आगे बढ़ा, ये अभी हीरो है, अभी विलन होने वाला है, बट ये काम अच्छा करा दिया इसने कि कोर्स करा दिया. सो दैट वाज फॉर 1 year. एंड मैंने वो वेट नहीं हो रहा था मुझसे कि 1 साल सोना चला जाए मेरे हाथ से, क्या ये वो इंतजार तो नहीं कोई करेगा कि मुझे करना ही है. हाँ बिकॉज समटाइम्स यू नो कि यार ये मैं अच्छा कर सकती हूँ, राइट. सो 1 साल के बाद जब वो कोर्स मेरा सब हो गया तो फिर दोबारा से मैंने उनको कॉल की, दिस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिसने कहा था कि कोर्स कर लो, राइट.
جو میری کراچی یونیورسٹی کی ایک کلاس فیلو کا چاچا بھی تھا. تو اب جب میں نے ان کو کال کی تو مجھے کہتے نہیں ابھی تو سلاٹ نہیں ہے, ابھی تو سلاٹ, ہاں ہاں رکو, ہاں ہاں صبر, ہاں ہاں رکو, ہاں ہاں صبر. آئی واز لائک چلو صحیح ہے, ناٹ مینٹ فار می. اینڈ دین دیر از دس بیچارہ ناٹ ٹرکی بٹ ٹرکی گائے, سو ہی واز لائک کہ ہی فالوڈ اپ کہ مطلب کہاں غائب ہو گئی ہیں. آئی واز لائک کہ میں کورس کر رہی تھی اینڈ لانگ ٹائم نو سی. تو اس نے کہا کہ آ جاؤ, اور اگر آپ نے اب کورس کر لیا تو اب آپ آ جاؤ شو کر لو. میں نے کہا اچھا. میں آفس آئی, صحیح ہے. اب میں آفس آ کے میں نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ کیا ہے اینڈ ناؤ آئی ایم لائک سرٹیفائڈ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ شو جو ہے وہ نیکسٹ ویک سے اسٹارٹ کر دیں. آئی واز ویری تھن. تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھ کے ایک شو سوچا ہے, ڈائٹ ذائقہ. سو پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کا انٹرسٹ کیا ہے یہ وہ. تو میں نے کہا کہ میرا نیوٹریشن میں بھی انٹرسٹ ہے, مجھے کھانا پکانے کا بھی شوق ہے, اینڈ وائل نوئنگ سائنس بیہائنڈ فوڈ. سو دے ور لائک چلو ڈائٹ ذائقہ از یور شو. سو وہ ریکارڈنگ ہوتی تھی 5 منڈے سے فرائیڈے چلتا تھا, اور سیٹرڈے کو 5 ریکارڈنگس ہم کرتے تھے. تو وہ میں نے کی, ایک سیٹرڈے کی, دوسری سیٹرڈے کی, تیسری سیٹرڈے کی. اینڈ دین پیپل اسٹارٹیڈ ٹیلنگ می کہ تمہیں پتہ ہے ہماری شو کی ریٹنگ بہت آ رہی ہے. اچھا وہ میرا شروع کا ایکسپیرینس ہے, میں بھی فل اوپر سے آ رہی ہوں, میری شو کی ریٹنگ بہت آ رہی ہے. اینڈ آئی واز لائک واو, وچ واز ٹرو بائی دا وے, بہت اچھی ریٹنگ آ رہی تھی. سو آئی واز لائک چلو اچھا بریک مجھے مل گیا. ناؤ دا فن تھنگ, اچھا یہ ریکارڈنگ تھی ٹھیک ہے, ابھی میں نے آج کوئی لائیو شو نہیں کیا تھا. سو دا فن تھنگ از دیٹ مائی جی ایم کالز می ذائقہ ٹی وی پہ. انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے کہ تم کو ایک بہت اچھا برانڈ نے تمہارا دیکھا, ڈائٹ ذائقہ, اینڈ دے وانٹ ٹو اسپانسر یو اینڈ اٹس ویری گڈ منی اینڈ اٹس ویری گڈ شو. سو اٹ ول بی کالڈ کیا لائیو کچن ود عائشہ. تو ہم تمہیں لائیو شو دے رہے ہیں. لائک لائیو شو, مائی گاڈ کیسے کروں گی میں, کر بھی پاؤں گی نہیں. لائک تم کر لو گی, آئی نو یو, تم کر لو گی. اوکے تو ڈن کروں. میں نے کہا ہاں ڈن کر دیں. میں واپس گھر نہیں آئی. میں اتفاق سے اسی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جس کے ایک چاچا نے مجھے کہا تھا کہ آپ ابھی نہیں آئے یہاں پہ, ایگزیکٹو ڈائریکٹر. سو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ڈالمن مال کے فوڈ کورٹ میں, طارق روڈ والا. سو مجھے کال آتی ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی. ہاں قریب, میں بہت گئی ہوں, آئی یوزڈ ٹو لو اٹ. کال آئی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہ ہاں عائشہ وہ لائیو کچن کا آپ سے بات ہوئی تھی, راجا سہیل واز دا نیم آف دا جی ایم. میں نے کہا جی بات ہوئی تھی. اچھا لسن, سو ہی ول کال یو ان اے وائل اینڈ جسٹ سے کہ آپ نہیں کر رہی ہیں شو. آئی واز لائک وائی, بس آپ کہہ دینا آپ نہیں کر رہی. میں نے کہا بٹ وائی وڈ آئی سے دیٹ. انہوں نے کہا کہ یار اصل میں نا ایک بندی ہے, اچھا اب میں اس کا نام نہیں لوں گی بیکاز آئی تھنک ہر ریپوٹیشن از ویری لائک امپورٹنٹ. ایک بندی ہے, ہی واز سینگ ہر اینڈ شی واز آلسو شیف. سو ہی سیڈ کہ یار میں اس کو شو دینا چاہ رہا ہوں, اس کے ماں باپ نے مجھے کب سے کہا ہوا ہے تو میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا یہ تو میرٹ ہے نا, مطلب اگر برانڈ نے ایک انسان کو اپروچ کیا ہے, اور پیشن سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میرٹ ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ اس کو ہٹاؤ اور مجھے لے لو, جو ہوا وہ آٹومیٹکلی ہوا. سو آئی واز لائک اچھا اینی وے. اب دیٹ کال واز ناٹ ایکسپیکٹڈ. سو اب میں نے فون رکھا اور میں سوچ میں پڑ گئی کیا کروں. اسی وقت مجھے جی ایم کی کال آ گئی, راجا سہیل کی, کہ ہاں بھائی وہ شو کے لیے اچھا ٹائمنگز ہی ہیں. تو میں نے نہیں ان کی کال آئی کہ سنا تم شو نہیں کر رہی. میں نے کہا جی سر جی میں اچھا. اب میں اس وقت ڈر گئی. میں نے کہا یار میں آفس جاؤں گی, یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوگا کیا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں نے کہا جی میں نہیں کر رہی میں نہیں کر سکتی, میں بزی ہوں, نہیں میں نہیں کروں گی, سم تھنگ لائک دیٹ. لائک اوکے. اینڈ دین آئی وینٹ ہوم اینڈ آئی واز سو سیڈ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ کرائنگ. میں نے اپنے ڈیڈ کو بولا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا, لوگوں سے سنا تو پالیٹکس بہت ہے, یا تو ابھی تو میں لائف شو اسٹارٹ نہیں کیا تو بند ہی ہو گیا, وہ اتنی زیادہ پالیٹکس ہے. اینڈ دین I asked my dad کہ if you were at my place what would you do. He was like تم کل جاؤ گی جب آفس ریکارڈنگ کے لیے تو تم اپنے باس کو بولو گی یہ ہوا ہے میرے ساتھ. I was like okay. پھر پتہ نہیں کل کی ریکارڈنگ شاید کینسل ہو گئی, کچھ ہوا. اب ریکارڈنگ نیکسٹ ویک تک نہیں تھی اور شو لائیو جانا تھا 4 دن کے بعد. اب میں اپنے جی ایم کا نمبر سب سے مانگ رہی ہوں اینڈ آئی واز سو ڈمبو کہ 3 ہفتے سے شو کر رہی ہوں ریکارڈنگ, اور جی ایم صاحب کا نمبر ہی مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. جی ایم کون ہے, اونر کون ہے, کون ہے یہ لوگ, آئی نیو نتھنگ. ہر ایک سے نمبر مانگا, دیا ہی نہیں, کسی نے نہیں دیا. بڑی مشکل سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے میں نے ان کا نمبر مانگا بیکاز کسی نے آفس میں نہیں دیا. دے انڈرسٹوڈ کہ کیا ہونے والا ہے. سو اینی وے آئی ٹوک ہز نمبر اینڈ آئی کالڈ ہیم اینڈ آئی سیڈ کہ سر وہ مجھے آپ کی بات بتانی ہے, وہ آپ کے یہاں ایک ہوتی ہیں ایگزیکٹو, نام بتایا. میں نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں منع کر دوں. سو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ان کی کہنے پہ منع کیا. اینڈ ہی واز فیوریس, لائک اچھا وہ تھوڑا تو کر کے بات کرتے تھے اینڈ بڑا فیملی ماحول. لائک اب تو میری بات سن, تو آ رہی ہے منڈے کو, گاڑی آ جائے گی 8 بجے, گھر کے نیچے کھڑی ہوگی گاڑی, بس جسٹ بی ریڈی, ریسیپیز بھیج دے اپنی بس. میں نے کہا اوکے صحیح ہے.
اب چلی گئی میں منڈے کو بڑا نروس ہو کے, لیکن اچھا سا شو کر لیا. اس کے بعد جب شو کے بعد میں نکلی ہوں تو وہ صاحب آگے کھڑے ہوئے فل غصے میں. تو اینڈ واز لائک آپ اوپر آپ سے بات کرنی ہے. اوکے خیر میں نے کہا جی. وہ کہہ رہے ہیں میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی, آپ نے میری آفس میں جو ہے وہ اتنی بری وہ ریپوٹیشن کرا دی. اچھا میں کافی دیر سنتی رہی اینڈ آئی واز ینگ بلڈ. تو پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر آتا ہے. آئی واز لائک آپ کو شرم نہیں آتی؟ This is literally the first, because I didn't used to think before speaking. بہت ٹائم میں نے ان کی بات سنی اور پھر میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ تو مجھے دیکھیں میں نے کہا آپ اپنے لو انٹرسٹ کے لیے آپ ایک بندی کا میرٹ ختم کر رہے ہیں. آپ نے مجھے پہلے بھی ٹوپی کی تھی کہ تم یہ کر لو, تم وہ کورس کر لو, میں تمہیں یوں شو دلا دوں گا, یہ شو. میں نے کہا میں مر نہیں رہی شو کے لیے, بٹ آئی بلیو ان میرٹ. مطلب میں نے 1 سال پڑھائی کی اور پھر جب میں واپس آئی تو آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں. نہیں میں نے تم سے صرف ریکویسٹ کی تھی کہ وہ میری. میں نے کہا تو بھائی میرٹ پہ مل جائے گا اس کو بھی. میں نے ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی, بات ہی ختم. ایگزیکٹلی آئی واز لائک میرٹ پہ مل جائے گا. میں نے کہا میرٹ آپ کو میرٹ مطلب پتہ ہے کیا کہہ رہی ہوں میرٹ عجیب. اینڈ آئی واز لائک میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہی ہوں یار, یہ مجھ پہ کیوں غصہ ہو رہا ہے, مجھے اس پہ غصہ ہونا چاہیے. اچھا اور پھر اب وہ ہماری جو سوسائٹی میں کہتے ہیں پھپھو یا یہ وہ, خیر مائی پھپھوز آر ویری نائس بٹ وہ پھپھو بن گئے. ہاں بٹ وہ جو ایک ورڈ ہوتا ہے کہ وہ بن گئے وہ میرے لیے. اب میٹنگز ہوتی تھی ہمارے شو کی ہر ویک. تو اب میں کیونکہ کوئی انسان جب نیا کوئی کام شروع کرتا ہے نا تو وہ بڑا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. تو میرے پاس کوئی 10 آئیڈیاز لکھے ہوتے تھے میٹنگ کے لیے کہ ہم بغیر پیسے خرچ کیے شو کی ریٹنگ ایسے بڑھا سکتے ہیں. ہم شو سے پہلے ٹائمر, اس زمانے میں کسی چینل پہ نہیں آتا تو ہمیں کہتی تھی کہ یار اگر ہم ایک ٹائمر لگا دیں کہ کتنی دیر میں ہم واپس آ رہے ہیں. اس طرح کے کافی سارے آئیڈیاز میں اپنے پاس لکھ لیے. وہ آئے, اچھا یو آر ریڈی فار دا میٹنگ؟ آئی واز لائک سو کین آئی سی یور پیپر؟ آئی واز لائک اوکے. وہ پیپر لے کے میرا چلے گئے اینڈ آئی ڈڈنٹ گیٹ مائی پیپر بیک. I was like کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں وہ آئیڈیاز میں شیئر کر لوں گا. صحیح ہے. اب ہم جب میٹنگ میں بیٹھتے تھے اب ہر آئیڈیا کے بعد, ہر سوال کے بعد میرا ایک ہوتا تھا سر, جو میرے جی ایم تھے ان کے لیے, سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, سر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, سر ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. ناٹ کہ آئی وانٹیڈ ٹو شو ہم کہ وہ میں کتنی اسمارٹ ہوں, بٹ آئی واز ویری پیشنیٹ. I was so passionate and people were like نہیں اس کو بولنے کا فائدہ نہیں, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا. and I was like یار دنیا میں سب ہو سکتا ہے. سو اس لیے میں بہت بولتی تھی. اینڈ لٹرلی مجھے ایک بندہ شیف کو نہیں مارتا تھا کہ شٹ اپ, لائک ڈونٹ گیو یور آئیڈیا. لائک اچھا. I was like یار اگر میں نے پھر میں جب تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ میں نے یہ برداشت کر لیا, آئی تھنک میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں. اینڈ دیٹ واز ایکچولی ٹرو. ذائقہ پہ 2 یا 3 مہینے کام کرنے کے بعد آئی تھنک HTV سے مجھے کال آئی اور وہ کوکنگ شو میں بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی. اس کا نام تھا ہیلدی کوکنگ. اور میں کہتی تھی یار یہ کتنا صاف ستھرا سیٹ ہے, کتنا اچھا ہے, چینل بھی کتنا اچھا ہے, اور یہ کتنا ہیلتھ اور نیوٹریشن کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں. میں بھی اتنی کتابیں پڑھتی تھی. آئی واز لائک میں بھی ایک دن ایسا کوئی شو سوچا تھا میں نے. سو پتہ چلا کہ وہی جو کوکنگ ایکسپرٹ تھی اور ہوسٹ تھی وہ چھٹی پہ جا رہی تھی. So they were like why don't you do it for 1 month. میرے تو مزے ہو گئے. تو میں ذائقہ بھی کرنے لگی, میں وہ بھی کرنے لگی. That was good money, good exposure. یہ پاسبل تھا کہ ایک ہی بندہ 2 الگ الگ چینلز پہ کر رہا؟ ہاں یہ پاسبل اس لیے تھا کیونکہ مجھے اٹس ویری فنی کہ مجھے ڈائٹ ذائقہ کرنے کے کوئی پیسے نہیں ملتے تھے. ڈائٹ ذائقہ جو میں نے شروع کیا آؤٹ آف پیشن, تو ڈیسائیڈڈ تھا کہ آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. یہ تھا کہ پہلے کر لو بعد میں دیکھیں گے. پھر بعد میں مجھے میری فرینڈ سے بولا کہ تم نے بغیر پیسوں کے کیوں ہاں کیا. میں نے کہا میں اپنے آپ کو پروو کرنا چاہتی تھی. لائک ہاں عائشہ 2 مہینے پروو کر دیا. I really want to talk about this issue because this is a big issue in our media. پیسے نہیں دیتے یہ لوگ. یار دیکھیں اب تو میں شکل بھی نہیں دکھاتی اس کے بغیر, رائٹ. مگر آپ بات کر رہی ہیں نا, لیکن آپ اپنے آپ کو ادھر لے کر جائیں 10 سال پہلے, ٹھیک ہے, اور آپ اس عائشہ کی بات کریں اور اس طرح کی عائشہ آج بھی کتنی ایگزسٹ کرتی ہوں گی. اس طرح کے دانیال جو 2011 میں آج ٹی وی پہ خوار ہوتا تھا وہ آج بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے. اب میں اپنی بات کروں تو میں نے 9 ایپیسوڈس کیے تھے 4 مین شو کے, اس کے پیسے نہیں ملے آج تک. اینڈ دین اس کے علاوہ 3000 روپے تھے پر ایپیسوڈ. بائی دا وے زیادہ پیسے نہیں ہیں. اب اس وقت میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے تھے وہ پیسے, ٹھیک ہے, لیکن اب تو خیر الحمد للہ اللہ کا شکر ہے. اور دوسری طرف جو ہے FM 103 کی بات میں کروں تو میں نے جتنے بھی شوز کیے تھے تو اس میں سے ایٹ لیسٹ 12 ایپیسوڈس کی یا 11 ایپیسوڈس کے آج تک پیسے نہیں ملے, ٹھیک ہے. 1500 روپے پر ایپیسوڈ آج تک نہیں ملا, ٹھیک ہے.
وہ ٹوٹل نہیں بلکہ زیادہ تھے, کیونکہ ٹوٹل میں نے جب حساب لگایا تھا تو 25 سے 26 ہزار روپے تھے. وہ پیسے میرے لیے اس وقت بہت امپورٹنس رکھتے تھے, بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے. 2011 میں یونیورسٹی میں تھا, ٹھیک ہے, تو اس وقت 500 روپے بھی نا میرے 3 دن میں 4 دن میں خرچ ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے دانیال, بہت ساری عائشہ اس وقت بھی میڈیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو مفت میں کام کروایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے بہت سارے میں لیبر کو جانتا ہوں جو اس وقت بھی ناٹ اونلی ینگ پیپل, ٹھیک ہے, جو نئے آئے, ایسے لوگ جو کہ کام کر رہے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. کوئی کیمرہ مین ہے, کوئی ایڈیٹر ہے, کوئی پروڈیوسر ہے, کوئی ایگزیکٹو ان کا کوئی ڈائریکٹر ہے. پیشن ویشن نہیں ہے, ان کی روزی روٹی ہے, پیشن نہیں ہے, آرٹسٹ اور وہ سب نہیں ہے, ان کو اپنا گھر چلانا ہے. اور ان کو مجھے کہتے تھے دانیال 2 مہینے سے نہیں ملی سیلری, ہماری سیلری 3 مہینے لیٹ ہے, کسی اور چینل پہ جا رہا ہوں 6 مہینہ لیٹ ہے, اے آر وائی پہ سیلریز لیٹ, آج ٹی وی پہ سیلریز لیٹ. مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے, کیوں ہے, لیکن ہر چینل پہ یہ پرابلمس کیوں ہیں یار. پیمرا فضول چیزوں پہ یہ نہیں ہو سکتا, اس پہ کوئی چیک ہونا دے. میں نام لے رہا ہوں کہ اب آپ کیس کریں گے کیا کریں گے, لیکن یہ ہوا ہے میرے ساتھ, ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابھی باقی آپ کے پاس جتنا بھی اسٹاف کام کرتا ہے, تمام ٹی وی چینل, آج ٹی وی, جیو, اے آر وائی, سما اور یہ ہم ٹی وی, جتنے بھی چینلز ہیں ان میں جتنے بھی امپلائیز ہیں, کیونکہ جاب کر رہے ہیں نا, تو بات تو کبھی بھی نہیں کریں گے کہ ہماری کون کرے گا ٹویٹ کہ ہاں میں سما ٹی وی پہ کام کرتا ہوں اور میری سیلری 3 مہینہ لیٹ ہے, کبھی بھی نہیں بات کرتے. لیکن میں نے آج ٹی وی کے اندر اپنے گیٹ اپ آرٹسٹ کو, ٹھیک ہے, فائنینس کے سامنے روتے ہوئے دیکھا, ہاتھ جوڑ کے, خدا کے واسطے میرے پیسے دے دو. 5,000 روپے پر گیٹ اپ لیتا ہوں. گیٹ اپ آرٹسٹ تو آپ کو پتا ہے نا کیا ہوتا ہے, جو پورا ہو, بہت ہی محنت والا کام ہے. کیونکہ میں گیٹ اپ کرتا تھا, مجھے پتا تھا کہ مجھے اگر کوئی گیٹ اپ دینا ہے ان کو تو 5 گھنٹے لگتے تھے. جو آپ دیکھ رہے ہیں فین فلم کے اندر جو شاہ رخ خان کا گیٹ اپ کیا تھا 5 گھنٹے 6 گھنٹے, دیٹ از گیٹ اپ آرٹسٹ, ٹھیک ہے. جس انسان نے فین فلم میں شاہ رخ خان کا گیٹ اپ کیا تھا, وہ باہر سے بلایا تھا اس نے, شاہ رخ خان تو عزت کر رہا ہے, اس کی نام لے رہا ہے. یہاں پر ہم نے اپنے گیٹ اپ آرٹسٹ کے ساتھ کیا, اور یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ پوری فیلڈ میں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, پوری فیلڈ میں مسئلہ. اور آپ یہ جانتی ہیں اچھی طرح سے, 5 گھنٹے وہ بندہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پر پرسن, ایک بندے پر کام کر رہا ہے. دن میں اگر ایک شوٹ ہے تو اس کو 2-3 بندے تیار کرنے ہیں, تو پھر بھائی پر ہفتہ جو ہے نا اس کا پر منتھ وہ 20 گیٹ اپ 15 گیٹ اپ ہیں, ٹھیک ہے. 6 مہینے سے وہ صاحب رو رہے ہیں فائنینس کے آگے, آج ٹی وی پہ وہ ہاتھ جوڑ کے ان کو جو ہے نا وہ بندہ رو رہا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے جانے کے پیسے بھی, خدا کے واسطے میرے پیسے دے دیں. تو وہ جب رویا تو پھر تھوڑے سے پیسے نکال دیے تھے, مطلب کچھ گیٹ اپ کے پیسے دے دیے تھے. مطلب بھیک مانگتے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے چینلز پر, ٹی وی چینلز پر میں نے بھیک مانگتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ہے. ٹی وی 1 پر بھی اسی طرح کا حال تھا, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یار میں نے خود جتنے ٹی وی چینلز پہ, معذرت سوری ٹو کٹ یو آف, میں نے جتنے ٹی وی چینلز پہ کام کیا مجھے لگا یہ نارمل ہے. اور اس وقت کیونکہ میں 18-19 سال کا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید چلتی اس طرح ہے دنیا, یہاں ان کی دنیا چلتی اس طرح سے ہے. لیکن جب میں باہر آیا اور پھر میں نے یہاں پر کارپوریٹ ورلڈ میں دیکھا لوگوں کو کہ بھائی یہاں تو 29 تاریخ پہ سیلری آ جاتی ہے, 30 تاریخ پہ سیلری آ جاتی ہے, خود بخود آ جاتی ہے, مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طرح سے. آپ بھائی 90% آف ٹی وی چینلز آر لائک دیٹ, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا میں نے خود بزنس پلس پہ ایک باس آتے تھے جی ایم سے ملنے, اور جی ایم نے ان کو کہا کہ یار عید آنے والی ہے تو پلیز اب اس بار سیلری آپ لیٹ نہ کریں. لیٹ والا سین تو ہر بار کا تھا, 2 مہینے لیٹ, 3 مہینے لیٹ. پھر وہ 2 مہینے وہ لیٹ بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پھر مل جائے, وہ اس طرح کا لیٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ تو وہ کھا ہی لیتے ہیں, رائٹ. اینڈ دا تھنگ دیٹ ہی سیڈ واز انبلیویبل. جی ایم نے ان باس کو ریکویسٹ کی کہ آپ عید آ رہی ہے تو پلیز امپلائیز کو پیسے دے دیں, ان کو ضرورت ہے. یو نو واٹ ہی سیڈ, ان کو بولے عید نہ منائے. I was like, oh my God, this guy is so loaded, and people say this about the channel. I love Zyka TV. میرا کریئر اس نے بنایا ہے, میرے لیے انسٹیٹیوٹ تھا, مگر people say that about the channel کہ it was all the bad wishes for them because مطلب آپ اگر پیسے ہی نہیں دیں گے, چلو یار آپ ٹیلنٹ کو بولو, خواری آپ ٹیلنٹ کو بولو کہ ہم آپ کو ایکسپوجر دیں گے, آپ سیدھی بات کرو, پیسے نہیں دیں گے ایکسپوجر دیں گے, اینڈ شاہ زیب خان زیادہ وہاں سے نکلیں, ٹھیک ہے. مجھے
جو 2 مہینے پیسے نہیں ملے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کیونکہ مجھے ایچ ٹی وی نے اٹھا لیا, ایچ ٹی وی کے بعد ڈان ٹی وی, اے آر وائی, یہ وہ, تو اٹ نیور اسٹاپ فار می, رائٹ. تو میں نے تو وصول کر لیا نا صحیح طریقے سے. مگر کیمرہ مین یہ وہ ہمارا ایک پریپ شیف تھا, اینڈ اسے پتہ نہیں کوئی بات اس نے شیئر کی ہے, اس کے بارے میں کسی اور نے بتائی, اور میں اپنے جی ایم سے ہر بات پہ لڑنے چلے جاتی تھی بیکاز ینگ بلڈ. تو میں نے بولا, میں نے کہا سر آپ اس طرح جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے, آپ اگر پیسوں کی اتنی پرابلم ہے تو آپ رول بنائیں کہ جو منیمم ویج والے لوگ ہیں ان سے اسٹارٹ کریں اسینڈنگ آرڈر میں, اور جن کی زیادہ سیلری ہے ان کو بعد میں لیٹ ہی کرنا ہے نا, پیسوں کی کمی ہے نا, تو جو ان کے کم ہیں ان کو تو پہلے دیں, جو کیمرہ مین ہیں, جو پریپ شیف ہیں. اینڈ وہ سامنے وہ کسی سے میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے یوں کہتے ہیں, میں نے کہا سر تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی چینل کی, ان کو نہیں پتا. اینڈ آئی واز دیٹ موو ہرٹ. سو اٹس لائک اچھا یار. پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا, کہتے یار ایک تو تیرے یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ پریپ شیف کو یوں ہو گیا, سر اس کے پیسے دیتے ہیں اس کے. میں نے کہا ہاں یہ میرے مسئلے ہوتے ہیں بیکاز آئی کین ناٹ سی اٹ ان فرنٹ آف می, اچھی بات ہے. مطلب ہی یوزڈ ٹو سے اٹ, کیونکہ ان کے بس میں تھا بھی نہیں, ان کے بس میں نہیں تھا, ان کو اوپر سے وہ تھا. اینڈ ہی واز لائک ٹھیک ہے چلو اٹس اے گڈ آئیڈیا. اینڈ ایک بار میں اتنی جذباتی ہو گئی تھی, میں نے کہا یار آپ اتنے مرمر کے مجھے پیسے دینے اسٹارٹ کیے ہیں, آپ یہ والے مجھے نہ دیں, آپ فلاں کو دے دیں, اور جب ان کو دینے کا ٹائم آئے گا تو وہ والے مجھے دے دیے گا, ایز سمپل از دیٹ, اس میں سے دے دیے گا. سو بٹ خیر اٹ نیور گاٹ سالوڈ, چینل تو خیر بند ہو ہی گیا وہ. پھر جب میں نے ایچ ٹی وی جوائن کیا تو اس کی ایک زبردست بات تھی, ٹائم پہ پیسے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, مطلب خیر بزنس پلس تو زیادہ ہی تھے, بٹ بہت زیادہ نہیں ہے, ٹائم پہ ہیں. اور جب چینل کو لگا کہ اب ہم نقصان میں جا رہے ہیں, بہت ہی تمیز سے پورے پیسے سب کو دے کے وہ بند ہوئے, اور بتا کے بہت تمیز سے. ایک وہ بہت اچھی بات تھی, اینڈ آئی واز ویری لکی. آپ نہیں کام کریں گے, نہیں کہ وہ چینل ہی اب مطلب وہ تھوڑا سا کائنڈ آف ایسے ہو گیا کہ جیسے 10 شوز تھے تو اب 10 کی بجائے 1 شو ہو گیا. ڈاؤن سائزنگ بہت زیادہ ہو گئی, مگر بہت طریقے سے. یار ڈاؤن سائزنگ کا پرابلم نہیں ہے نا, ڈاؤن سائزنگ آئی انڈرسٹینڈ, ٹھیک ہے, لیکن تو کام کروا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ پیسے نہیں. وہی نا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, وہ چاہتے تو آہستہ آہستہ ڈاؤن. ہاں, اور آئی لو دیٹ فلاسفی. سو وہ کرنے کے بعد جب میں نے ڈان جوائن کیا, ڈان از آلسو ون چینل, بہت زیادہ نہیں دے گا آپ کو پیسے, لائے گے آر وائی شیئر وائی یہ وہ کریزی پیسے نہیں ہے بول ٹائپ, بٹ ٹائم پہ. اور یہ میں نے ڈان کی کیمرہ مین سے بھی پوچھا ہے, یہ میں نے ڈرائیور سے بھی پوچھا ہے. اور ڈرائیور کے بھی بڑے ان کا ایک انٹرسٹنگ سین ہے کہ ڈرائیور کو گاڑی دے دیتے ہیں کہ آپ گاڑی کا خیال بھی رکھو, یہ وہ خراب وراب ہوتی ہے صحیح کراؤ, یہ وہ جو بھی پیسے ہوتے ہیں ہمیں بتا دو. سو اٹس ایکچولی اے ویری گڈ سسٹم. ڈان پہ 6 سال سکون رہا ہے. اتنا ٹائم آپ نے کام کیا ہے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے لوگوں کی, کیونکہ ہمیں میرے ساتھ بھی نا اس طرح کا یہ بیماری ہے, لوگوں سے ہی پوچھنا ہے کہ یار تمہارا کیا خیال ہے, تمہارے کیا حالات ہیں, کیسا چل رہا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے میرا خیال رکھ رہا ہو چینل لیکن باقیوں کا نہ رکھ رہا ہو, لیکن یہ کہ تو زبردست نیوز ہے. ڈان کا اچھا سین ہے, ایچ ٹی وی کا اچھا سین تھا. اچھا پھر میں بیچ میں مارننگ شوز میں جاتی تھی. سو اے آر وائی کا وہی سین, 3 مہینے بعد ملیں گے, آپ ویئر ہاؤس آ جائیں لینے کے لیے. مطلب یار مطلب میں اپنا ایک شو کا چیک لینے تو نہیں آ رہی, تو آپ ڈپازٹ, تو تھوڑا ذرا ویئرڈ سین تھا. پی ٹی وی نے میرے بہت پیسے کھائے ہوئے. اگر آپ مطلب آپ کو نا پھر غصہ بھی آنا بند ہو جاتا ہے ایک ٹائم ایسا. اور جب میں پی ٹی وی پہ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں, یا میں کہتی ہوں یار پلیٹ اتنی گندی کیوں ہے, یا پھر میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتی اس انسان کو, بیکاز مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کو سیلری ٹائم پہ نہیں مل رہی. کیا بولوں میں اس کو, سیلری مل ہی نہیں رہی. پرابلی 3 مطلب آپ 3 مہینے میں ایک بار آپ کو سیلری ملے گی, 1 مہینے کی. اچھا ایسا ہوتا ہے نا, 2 مہینے میں ایک بار سے. یہ آلٹرنیٹ بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ بیچارے بولتے ہیں ہماری سیلری اس وقت آ رہی ہے لیکن 3 مہینے لیٹ ہے. مطلب یہ کہ وہ 3 مہینے کی سیلری نہیں ملی, پھر وہ 3 مہینے کی سیلری نہیں ملی تو سمجھو ویو آف ہی ہو گئی. ٹھیک ہے, ابھی بھائی کیا سسٹم ہے. ہاں یہ تو یار بھائی پہ میرے ساتھ وہ سلام زندگی کا شو جب بند ہوا تھا, سو وہ 3 مہینے بعد جو میرے آنے تھے, تو وہ ود ان اسپین آف اگر 1-2 مہینے بند ہوا ہے, تو جتنے شوز میں گئی ہوں, اب ایک بندہ ہوتا ہے جس کو آپ کال کرتے ہیں کہ یار میرا چیک کب آئے گا, اب وہ بندہ فون ہی نہ اٹھائے کیونکہ شو ہی بند. جاؤ, اب میں اسی چینل کی گڈ مارننگ پاکستان میں جا رہی ہوں, اینڈ آئی واز لائک یار میرے اس شو والے پیسے, سیم چینل ہے بھائی, لیکن نہیں وہ تو ٹیم ہی الگ ہے, ہمیں تو نہیں پتا, وہ تو گئے. اچھا یار صحیح ہے. تو یہ بھی اے آر وائی میں نے ایک شو کیا تھا, پیسے بہت کم ملے تھے آف کورس, لیکن اس لحاظ سے اس وقت کے لحاظ سے بہت اچھے پیسے تھے, کیونکہ ہم نے ڈسکشن کی ہوئی تھی. اس میں ہوا یہ تھا کہ کراچی میں شروع ہو گیا تھا, اور میرا ایک ایکسپیرینس رہا تھا کہ یار کس طرح سے 2 نمبریاں ہوتی ہیں. میں نے بولا بھائی پیسوں کی ہم بات کریں گے. پیسوں کی بات کرنے میں ہمیشہ ہر کوئی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے پاکستان میں, پیسے کون مانگتا ہے بھائی, کام کر رہے کہ وہ والی فیلنگ ہے نا ہمارے یہاں. تو سو ہم نے بڑی کلیئر بات کی تھی کہ یار اتنے پیسے آپ اتنے پیسے مانگ رہے ہیں, نہیں یار ہم اتنے پیسے لیں گے. ٹھیک ہے, جب ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے بولا بھائی ٹھیک ہے اتنے ٹائم میں پیسے آ جائیں گے. وہ اگر انہوں نے 1 مہینہ کہا تھا تو الحمد للہ 3 مہینے میں آ گئے تھے پیسے. لیکن میں نے دماغ بنا لیا تھا کہ ٹھیک ہے یار کمیٹی ہے,
کمیٹی کی طرح پیسے آئیں گے لیٹ آئیں گے, یہ تو پھر سمجھ آتی ہے مجھے, ٹھیک ہے, لیکن پیسے کھانے والا سسٹم جو ہے نا وہ بالکل سمجھ نہیں آتا. ہاں نہیں, اب بہت سارے اور یہ جو میں نے آپ کو نام بتائیں گنتی کے نام ہے, ہم نہیں کھاتا, پیسے دے دیتا ہے, ٹائم پہ دیتا ہے. آئی ہوپ کہ آج ٹی بھی ٹھیک ہو گیا ہو یار, آج آئی کا ہوپ کہ اے آر وائی بھی ٹھیک ہو گیا ہو, لیٹ نہ کر رہا ہو. آئی ہوپ کہ یہ FM103 FM105 جتنے بھی ہیں, آئی ہوپ یہ ٹھیک ہو گئے ہوں. آئی ریئلی ہوپ, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں 10-11 سال پرانی. یار نہیں, اگر ہو چکے ہوتے تو دیکھیں, ہیں مجھے تو نہیں لگتا, مجھے تو نہیں لگتا, کیونکہ دیکھو امپلائیز بتاتے ہیں. I don't know بٹ مجھے یار جب وہاں کا آپ امپلائی کو دیکھتے ہیں نا, آدھی بات تو مجھے وہی سمجھ آتی ہے پیسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہا ہے. امپلائی بولتے نہیں ہیں, بولیں گے تو نکال دیں گے, تو وہ جو چھوٹی سی امید ہے نا ان کو کہ یار 2 مہینے بعد پیسے ملیں گے, تو وہ تو ختم, پھر تو کھانے کے لالے پڑ جائیں گے نا گھر میں. تو نہ وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں, نہ وہ فیس بک پر ویڈیو بنا سکتا ہے, وہ انسٹاگرام پہ کچھ پوسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں مل رہے, تو اپنی آواز اٹھا ہی نہیں سکتے. اپنے انسٹیٹیوٹ, اپنے اس کے خلاف کون, اپنے ادارے کے خلاف کون آواز اٹھائے گا یار. بالکل. تو پھر جب مجھے پتہ لگا تو الحمدللہ میرے میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ میں ایٹ لیسٹ ان کے لیے بول سکتا ہوں کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. خیر, پھر اس کے بعد جو ہے آج کل کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں. آج کل جو ہے وہ ابھی میں کچھ برانڈس کے ساتھ کام کرنے لگی ہوں, جس میں ہم کچھ فن ذرا ووک قسم کی چیزیں میں کروں گی. نہیں لائک ویسی ووک نہیں یار, بہت سمپل بھائی. آپ جتنے بھی آپ کے سینیٹری پیڈز ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ان کو بائی دا وے اپروچ کیا تھا, ان میں سے ایک برانڈ کو. میں نے کہا یار آپ اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے کہ براؤن بیگس, کیوں براؤن بیگس, ایسا کیا ہے براؤن بیگس میں, وائی ڈونٹ وی نارملائز دیز تھنگس, وائی از دس سچ اے بگ ٹیبو. ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں کسی کو غصہ آ رہا ہو کہ یو آر PMSing, مگر ہم سیریس جب ٹاپک ہوتا ہے تو ہم اس کو اکنالج ہی نہیں کرتے. براؤن بیگ مطلب میں جب بھی کبھی امتیاز سودا لینے جاتی ہوں, براؤن بیگ مجھے دکھانا, میں آپ کو اب آپ کو اپنا بھی کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں, اینڈ یو ول لاف آن اٹ. میرے ماموں کی دکان تھی جس کا نام تھا ایور گرین میڈیکل اسٹور, ٹھیک ہے. اب جب بچے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو ظاہر سی بات ہے تربیت کے لیے لگانا پڑتا ہے کہ بیٹا, اور میرے یہاں تو کانسیپٹ ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یار بچوں کو نا گھر پہ رکھنا, ایسا نہیں, بچوں کو رگڑا لگانا چاہیے اور اپنی موجودگی میں لگانا چاہیے, غیر موجودگی میں نہیں. تو امی نے بولا کہ بیٹا جاؤ دکان پر, ٹھیک ہے, اور ماموں کے ساتھ کھڑے ہو, جون جولائی کی چھٹی ہے نا, کیا کر رہے ہو گھر پہ, فارغ بیٹھے ہو, جاؤ صبح سے رات تک تم دکان پر ہوگے نا, مزہ آ جائے گا. اب مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں تھی, مجھے زہر لگ رہا تھا یہ ڈیسیژن امی کا, لیکن کیا ہوا, لگا دیا امی نے. اب میڈیکل اسٹور پر میں سیلس مین ہوں, مجھے پتہ ہے کون سی دوائی کہاں رکھی ہوئی ہے, اور باقی بھی جو ہم جن کو کہتے ہیں گندی چیز ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ یار, کانڈمس کو کانڈمس کے لیے دوسرا لفظ کیا ہے, پروٹیکشن, یہ ساری چیزیں نا یہ کہاں رکھی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں مجھے پتہ تھی. اب اگر جیسے ہم سینیٹری پیڈس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے. آف کورس میں 6 کلاس میں تھا, 7 کلاس میں تھا, مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا اس چیز کا, اور مجھے کانڈمس کا بھی نہیں پتا تھا, باقی چیزوں کا بھی بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ہوتا کیا ہے. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ کون سی دوائی, پیناڈول کہاں ہے, باقی ساری چیزیں کہاں ہیں. میرا کام تھا بھائی دینا. اب ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ بیٹا یہ دے دو, ٹھیک ہے, اشارہ اس نے کیا, اور مجھے جس طرح سے مشکوک طریقے سے اس نے دیا نا, اس طرح سے آپ کسی سے چرس مانگ رہے ہوتے ہو, وہ طریقہ تھا کہ یہ دے دو نا. اچھا, میں تھیلی نکالی, ڈالا, دیا, اور اس بندے کی ہٹ گئی. اس نے میرے ماموں کو دیکھا, کیونکہ وہ تو روز ہر دوسرے تیسرے دن آ رہا ہے اپنے گھر کے لیے لینے کے لیے, اور میرے ماموں نے مجھے گالی دی. اس نے بولا کیا کر رہا ہے تو نے اخبار کیوں نہیں لپیٹا اس کو. اور میں لٹرلی کانپ گیا. میں نے بولا میں نے تو بہت ہی بڑا کوئی گناہ کر دیا کہ یہ آلویز کا میں نے جو یہ تھیلا, مجھے تو لگا دیکھو مجھے بچوں کے پیمپر میں اور اس میں ڈفرینس نہیں پتا. میں نے بولا اسی کی مجھے لگا یہ پیمپر ہوں گے, مجھے کیا پتا کیا چیز ہوتی ہے. اور بالکل مذاق والی بات نہیں ہے بالکل, کیونکہ پیکنگ سیم ہے نا, ٹھیک ہے, اور دکھنے میں بھی سیم ہے. صحیح ہے, آپ دکھنے میں بھی سیم ہے, تو میری انڈرسٹینڈنگ وہ ایک اٹس سم تھنگ لائک ایز سلی, بٹ یہ تو جو ہوا ہے میرے ساتھ, ہاں, یہ اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. انکل جو لینے آئے تھے وہ غصہ, کیونکہ اور بھی دکان پر اور خواتین کھڑی ہوئی کسٹمر اور مرد کھڑے ہوئے کسٹمر, تو انکل کا پارا, شکر انہوں نے مجھے مارا نہیں یہ حرکت پر, ٹھیک ہے. خیر مجھے ماموں کا مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے میرے ہاتھ سے تھیلی چھینی, انہوں نے وہ آلویز کا وہ پروڈکٹ چھینا, ٹھیک ہے, اور انہوں نے فوراً اخبار نکالا, لپیٹا دیا. معذرت بھائی معذرت, اللہ اکبر, یہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. کیا آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہر وقت یہ بولتے رہتے ہیں عورت کمزور ہے, مرد ایسا ہے, اچھا ڈفرینس ہے, تو آپ ایکچولی جو ڈفرینس ہے
جو نہیں ہے وہ آپ نے بنائے ہوئے ہیں اپنے مائنڈ میں, اور جو ایکچوئل ڈفرینس ہے اس کو اکنالج کرنے میں کیا مسئلہ ہے, ایگزسٹ کرتی ہے چیز, کیا مسئلہ ہے, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. دیر از نو ہارم ان اٹ, ٹھیک ہے, دیر از نو ہارم ان اٹ. سو ہاں, سو آپ کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. سو اس طرح کے تھوڑے سے ووک چیزیں کریں جو ڈیجیٹل پہ ہو سکتی ہے, جو ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی. along with that I'm doing this morning show which is called the breakfast show on Masala TV. We are trying to do this like تھوڑا سا ایجوکیٹڈ. ہاں, مسالہ ٹی وی ہم ٹی وی کا ہے. اینڈ میں نے ڈان پہ بہت ٹائم تک آئی ہیڈ بن ایسوسیٹیڈ ود اے ویری گڈ مارننگ شو, چائے ٹوسٹر ہوسٹ. سو دیکھیں ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم مڈل گراؤنڈ رکھیں, جو ہمارا کلیشے. آپ کسی اور خاتون کے ساتھ کرتی تھی شو؟ ہاں, انوشا اشرف. انوشا اشرف از اے ویری گڈ فرینڈ آلسو. وہ ساتھ ہوتی تھی آپ کے؟ اچھا, سو دیکھا اب وہ ہوسٹ تھی, میں کو ہوسٹ تھی. ان اے وے بڑا انٹرسٹنگ سیٹ اپ تھا کہ ہماری جو ای پی تھی انہوں نے بولا کہ میں چاہتی ہوں ایک فرینڈز جیسا ہم شو کریں لیکن لائیو, کہ وہ ایک ہاؤس اونر ہے, تم اس کی دوست ہو, اور یو آلسو ہیپن ٹو بی اے شیف, اور تم اسی گھر میں رہتی ہو, اور تم ایسی آئی ہو کہ اچھا بھائی کیا بنا ہوا آج, بڑا کیجول چلیں گی, اسکرپٹیڈ ہوگا مگر دکھائیں گے کہ جیسے کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے. پھر ہماری ایک ہیلپر تھی, اس کا نام تھا بجلی. وہ ایک ایکٹر تھی, تھیٹر کی ایکٹر تھی. سو اس کے تھرو ہم سوشل ایشوز بتاتے تھے کہ وہ ایک دن فار انسٹنس آئی, اس نے کہا کہ باجی مجھے میرے میاں نے مارا ہے کیا کروں, یا میں کسی کو جانتی ہوں جس کو اس کے میاں نے مارا ہے کیا کروں. اٹ واز ریئلی گڈ. اور پھر ہماری ایک نیبر آتی تھیں جو کہ گوسپ ٹائپ کی آنٹی تھیں, اور وہ ہر ایک کی ہمیں سیلیبریٹیز کے بارے میں جو نیوز دینی ہوتی تھی وہ اس طرح سے دیتی تھی. تو اٹ واز اے ویری گڈ کانسیپٹ. پھر ہمارا ایک دکھاتے تھے کہ اچھا دروازہ کھلا, فرینڈ آیا ہے, آرکیٹیکٹ ہے, تو وہ گھر سے مطلب ہم ٹوٹکے اور وہ سب نہیں کرتے تھے, ہم بالکل ایک ڈفرینٹ قسم کی تھیم کرتے تھے. سو آئی ڈیڈ اٹ فار آئی تھنک اے فیو ایئرز ود انوشے. زبردست, مطلب فل پڑھا لکھا شو ہوتا تھا. ہمارے سر پہ کوئی ایسا ڈنڈا نہیں تھا کہ یہ نہیں کرو, ریٹنگ نہیں آ رہی. ہم ٹارگیٹ ہی تھوڑی سی لائک نان ماسز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, نیش تھوڑا وہ, کہ اب مجھے نہیں لگتا کہ کراچی میں بہت سارے لوگ جانیں گے اس شو سے, بیکاز ڈان نیوز ایک پڑھا لکھا طبقہ دیکھتا ہے, ماسز سے زیادہ نہیں دیکھتی. مجھے ذائقہ سے زیادہ لوگ جانتے تھے, اور ایچ ٹی وی سے بھی زیادہ لوگ جانتے تھے. سی آئی ریئلی لو دس تھنگ اباؤٹ سوشل میڈیا. ایک طرح کا یہ آرٹ ہے, مشکل ہے, لیکن میں سیکھ رہا ہوں, اور مجھے تھوڑی بہت چیزیں آتی ہیں کہ پڑھی لکھی بات کسی ایک ایسے انسان کو سمجھانا جس کو ہم ماسز کہتے ہیں, اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے میری نظر میں, اور یہ امپاسبل بھی نہیں ہے. اب یہ ڈان ٹی وی اور یہ باقی ٹی وی چینلز نے اپنی سائٹس پکڑ لی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا, اور یہ بہت مشکل کام ہے. مجھے لگتا ہے یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام میں آلریڈی کر رہا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, اور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہوں جو کہ میری بات نہیں سمجھتے, لیکن آئی ایم گلیڈ کہ انٹرنیٹ نے اتنی زیادہ پاور دے دیا اور اتنا ایکسیس ٹو انفارمیشن آ گیا ہے کہ اب ایک ایسے طبقے سے یا ایسے علاقے میں رہنے والا بندہ جو کہ چیزیں نہیں سمجھتا تھا, اور وہ اتنی اسپیڈ سے ایوالو ہو رہا ہے, اتنی اسپیڈ سے ایوالو ہو رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ وہ 6 مہینے پہلے جو لوگ سوچتے تھے آج ویسا نہیں سوچ رہے, ٹھیک ہے, وہ فوراً ایوالو ہو رہے ہیں. دس از دا بیوٹی آف انٹرنیٹ. بالکل, اینڈ آئی ریئلی لو اٹ. بالکل. آپ انٹرنیٹ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی کوئی بھی آپ کو نیسٹی کامنٹ ملتا ہے, آپ کہتے ہیں نہ دیکھیں. اچھا, ڈان پہ ایک جو وی ٹرائڈ ود دیم, ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا سین کہ ڈان پہ میں رمضان ٹرانسمیشنز بھی میں نے بڑی ہوسٹ کی ہیں, فل دوپٹہ شپٹہ سر پہ پہن کے. بٹ آئی ٹاک اباؤٹ ہیومینٹی رادر دین ریلیجن, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر کوئی مائنورٹیز بھی تو ہے نا بھائی, ریلیٹ کر سکتی ہیں. تو ایک بار ایک زبردست جو آپ نے بات کی نا کہ ہم اپنے اسٹائل میں ماسز سے ریلیٹ کر سکیں, تو اس کی ایک بڑے مزے کی ایگزامپل ہے کہ ایک بار ایک کال آئی شو میں, اور انہوں نے بولا کہ آپ کا شو جیسے ہوتا ہے کال کہ بھائی آپ کی شو بڑا اچھا ہے, کھانا بڑا اچھا بنایا آپ نے یا جو بھی, تو میں اپنے ہسبینڈ کے لیے بنانا چاہتی ہوں. تو آئی واز لائک کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا ایکسپریشن آف لو ہے, اور آئی ایم شیور. تو میں نے کہا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, تو انہوں نے کچھ بتایا. میں نے کہا کہ آئی ہوپ آپ کے ہسبینڈ بھی اس طرح کی کوئی ریسیپی سیکھیں اور آپ کے لیے بنائیں. تو کہتی ہاں ایکچولی آپ نے بڑا اچھا آئیڈیا دیا ہے, میں اپنے ہسبینڈ کو کہوں گی, بیکاز وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے سیکھنا چاہتی ہوں. تو آئی واز لائک یار ذرا پیار سے کر کے دیکھتی کیا ہوگا. اب ٹی وی میں سے تو تھپڑ نہیں آ سکتا نا. سو اینڈ اٹ ورکڈ, مطلب لائک ایٹ لیسٹ جو ان کا ریئیکشن تھا اس چیز پہ, اٹ ورکڈ. اور میں اپنے شو میں جب نیوز دے رہی ہوتی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ بولوں کہ پاکستان کی پہلی the first woman in Pakistan who did this, right? So پھر میں بولتے یہ کہتی ہوں کہ آئی ہوپ یہ چیز اتنی نارملائز ہو جائے کہ ہم وومن کہنا ہی چھوڑ دیں اس میں سے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, کسی کو. ویری نائس.
Good thought. Because Good thought. وہ بڑے سٹل آہستہ آہستہ پیار پیار سے, بیکاز مجھے لگتا ہے جب اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے دیکھ رہا ہو, جو ایک ہوم میکر ہے کہ بھائی آپ کے کپڑے یا میک اپ یا جو بھی, ونس دے اسٹارٹ فالوئنگ یو دین دے ایکچولی فالو یو ان اے ڈفرنٹ وے, لائک جو انفلوئنسنگ ہوتی ہے. سو اف ون تھنگ دے کین چینج ان دیم سیلوز. ندا یاسر کے بارے میں کیا اوپینین ہے آپ کا؟ یار کانٹریری ٹو پاپولر بلیف, مجھے ہمیشہ میڈیا میں ان کو بھی پتا ہوگا ان کے بارے میں, بیکاز شی از فیمس. یار دیکھیں, آئی ہیو ورکڈ ود ہر, صحیح ہے, تو میں پہلے اسٹارٹ کروں گی ان کے پلس پوائنٹ سے, کہ آئی ہیو ناٹ سین اینی ہوسٹ who is as hard working as her. I work with all of them, by And the way. smart working as well. نہیں مذاق کر. So she's very hardworking. She's very punctual, very down to earth, does not gossip, respects her guests. Okay. مگر یار مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں میں Respects her guest. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں, مجھے یاد ہے نادیہ خان کا ایک ٹائم جو پیک کا تھا, آئی اسٹل تھنک دیٹ شی از دا پائنیئر آف مارننگ شو ہوسٹ, اور انہوں نے بڑی ایجوکیٹڈ والے مارننگ شوز بھی کیے ہیں دبئی سے, لیکن وہ گاسپ بہت کرتی تھی. ون تھنگ دیٹ آئی پرسنلی فیل اباؤٹ ہر, کہ وہ ایک گیسٹ کو بلا رہی ہیں شو میں, اور اگلے ہی دن اس گیسٹ کے بارے میں کچھ آن ایئر شو میں کہہ رہی ہیں غلط. ہاں, مطلب گاسپ کے اسٹائل میں. تو یہ میں نے ایک تو ندا یاسر میں کبھی نہیں دیکھا, میں نے آف ایئر بھی نہیں دیکھا. میں نے جب بھی بریک آتی ہے شو میں لمبی, اس میں آپ کو ہوسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ہوسٹ کیا ہے, تو میں نے کبھی نہیں سنا. ناؤ دا پرابلم از دانیال کہ یار یہ جو لگا ہوتا ہے نا کان میں, آپ کی سوچ ہے کہ یہ سارے مسئلے کی جڑ ہے. اچھا, ہم ہمیشہ اینکر کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ اینکر کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار ہم اینکر, ہم پپٹ ہیں. آپ یہ نکال کے پھینکتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں آپ پوری کریں اپنی بات. یہ پپٹ ہے, ہم تو پپٹ ہیں. دیکھیں ہمیں ڈان پہ جب میں نے کام کیا تھا تو بڑی میری اس معاملے میں ایک تعریف ہوتی تھی کہ یار آپ کو ریسرچ نہیں چاہیے اپنی, رائٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر میں نے وہ نہیں بولا جو میرے انٹروڈکشن میں لکھا ہوا ہے, اور جو کہ ایک ہوگی بھی بڑی دیسی سی بات, رائٹ, تو ریٹنگ نہیں آئے گی. لائک فار ایگزامپل ہاں, جیسے میں آپ کو کہہ رہی تھی ابھی جب ہم اپنی پوڈ کاسٹ نہیں اسٹارٹ کی تھی, کہ بھائی کسی انٹروڈکشن میں لکھا ہوا تھا کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کی اولاد ہو, یا ہر عورت کی سب سے بڑی زندگی کی سب سے بڑی خواہش, زندگی کی سب سے بڑی خوشی اولاد. ٹھیک ہے بھائی, پہلی بات تو یہ کہ ہر عورت نہیں چاہتی, ٹھیک ہے, یہ ہم نے معاشرے میں امپوز کر دیا ہے, ٹھیک ہے, میجورٹی یس, میجورٹی مرد یس, لیکن میں جب اس کو ٹویک کر کے بولتی ہوں تو مجھے لگتا ہے وہ میرا طریقہ ہے آڈینس کو بتانے کا, لیکن آڈینس کو وہ نہیں سننا. آڈینس کو وہی سننا ہے کہ نہیں, عورت آئی ہی دنیا میں اس لیے ہے کہ بس وہ بچے پیدا کرے. اینڈ اٹس ٹرو. میں ایک اکیلی بندی نہیں آڈینس کو ایجوکیٹ کر سکتی, ٹرسٹ می, آئی ہیو ٹرائیڈ اٹ. اور پھر جو یہ والا پریشر ہوتا ہے, پھر شو کے بعد لٹرلی ایک میٹنگ, آپ نے یہ کیوں کہہ دیا, آپ نے اس کو ایسے کیوں کہہ دیا, آپ کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ اس کو تھوڑا سا اور دیسی کر دیتی. بھائی کیوں کر دیتی دیسی؟ بیکاز دیسی مطلب ایز این دیسی مطلب ہاں اوکے چلے, ہم کانٹینٹ سوچ کے پلان کر رہے تھے. سو ہماری کسی ٹیم ممبر نے کہا کہ ہم یہ کانٹینٹ نکالیں گے, ہم یہ کریں گے ایک ٹاپک کہ لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے, تو شادی ویک کر کے, ایک تو شادی ویک, اس پہ آئی ول کم بیک ٹو دس لیٹر. سو ہم کھانا بنانا سکھائیں گے کہ جو نئی بہو آتی ہے اس کو. اوکے, تو پھر داماد کو بھی سکھا دیں. They were like, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. مطلب نئی بہو کھانا بنانا, بہت اعلیٰ, شاباش. Did I join morning show for this? Thank you very much. I was like سیکھے کھانا, no problem, کھانا بنانا ٹھیک ہے, it's a skill, جیسے ضروری ہے اور بہت اچھی چیز ہے, اچھی چیز مجھے بہت پسند ہے کھانا. ہاں, اور فیملی کے لیے آپ بنائیں, جو بھی جینڈر ہو, جو بھی آپ کی ایج ہو, ضرور بنائیں, لیکن it should be a training for both of them, right? So like ہاں اچھا, grooming, شادی ویک, عورتوں کی گرومنگ. اب لائک مردوں کی بھی گرومنگ کرتے ہیں پھر, تو لائک کہ مردوں کی گرومنگ, کہا ہاں مطلب مردوں کے ناخن صاف, منہ صاف, دان صاف, پاؤں صاف, ہاتھ صاف, یہ بھی تو چیز ہے نا. عورت ہی تو نہیں ہے کہ جو صاف رہے اور جو پیاری لگے اور جو میک اپ کرے, مرد کی بھی تو گرومنگ ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو ضرورت ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو اس بارے میں. بیڈ ماؤتھ اوڈور, باڈی سے اوڈور, سب چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سکھا سکتے ہیں, اور صرف عورت تو نہیں ہے. لائک ہاں اچھا, پھر ہم نے کیا ایک
شادی ویک جس کو ہم نے نام دیا افورڈیبل شادی ویک. اچھا میں نے شادی ویک سنا تو میرے نا جو ہوتا نا دھواں لائک یار میں مجھے نہیں کرنا شادی ویک بیکاز میری ریئل لائف میں شادی پہ آئی اسپینڈ زیرو اماؤنٹ. آئی ڈڈ ناٹ بائی اے ڈریس, آئی ڈڈ ناٹ بائی اینی شرارہ اینی غرارہ. تو اتنا اگر ایک میں اتنا اسٹرانگ بلیف رکھتی ہوں کہ مجھے شادی پہ پیسے نہیں خرچ کرنے, تو میں کیسے کروں گی شادی ویک, اور میں کیوں کروں گی, اینڈ وائی ایم آئی ڈوئنگ دس. بٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ندیہ یاسر کیوں کرواتی ہے؟ یار لوگوں کو دیکھنا ہے ہم. اچھا سو ہمارے افورڈیبل شادی ویک کی بہت ریٹنگ آئی. کیا کریں گے اب آپ؟ ریٹنگ سے برانڈ آئے گا, برانڈ آپ کو پیسے دے گا, وہ پیسے آپ اپنے امپلائیز کو دیں گے, پھر شو چلے گا. سو چلو میں نے یہ سوچ کے ہاں کر دیا کہ چلو صحیح ہے, اف 3 months آر مائی مرضی کہ اس میں اپنا کانٹینٹ دے رہی ہوں یہ وہ, اور ایک ہم پیک میں نے بائی دا وے مطلب میرے پہ ایک دیر واز نو چوائس, آئی ہیڈ ٹو سے یس. دیر واز لائک نو بڈی آسکڈ می کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. دے ور لائک اچھا ٹھیک ہے, مطلب یو انڈرسٹینڈ ویئر یو کمنگ فرام, اینڈ ٹھیک ہے ہم اس کو افورڈیبل کر لیں گے نا, سستا کر لیں گے. اچھا اب سین سنیں, کرنا سستا ہی تھا. ہوتا کیا ہے, آپ نے 10 برانڈ سے بات کی, 5 نے ہاں کر دیا, 5 نے نہ کر دیا. جن 5 نے ہاں کیا ان میں سے 2 نے آپ کو گوسٹ کر دیا, تیسرے نے ایک اینڈ ٹائم پہ بولا کپڑے نہیں ہیں کچھ بھی. تو وہ ہمارے پاس لائیو شو ہوتا ہے, اب آپ کے پاس ایک ٹائم کا کنسٹرینٹ ہے. تو جو ہوا وہ ایک 3 آئی ایم فارگیٹنگ دا اماؤنٹ, 80,000 یا 2 لاکھ کا کوئی جولری امیٹیشن. اب وہ مجھے ٹاک بیک پہ بولے جا رہے ہیں, شو چل رہا ہے, ٹاک بیک ہوتا ہے. سو ٹاک بیک پہ بولے جا رہے ہیں, آپ بتائیں نا, آپ کو ہر چیز کی پرائز بتائیں, پرائز بتایا. میں نے کہا اب ہم یہ, اب ہم وہ. اب مجھے ٹاک بیک پہ آواز آ رہی ہے, عائشہ بتا کیوں نہیں رہی, عائشہ پرائز کیوں نہیں بتا رہی. اور میں اچھا اب آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اداکاری کرنی پڑتی ہے کتنی زیادہ, جب بریک ہوئی یار مجھے غصہ آ رہا تھا. جب بریک ہوئی میں نے پوکر فیس اپنا بنایا, واز لائک میں کیوں بتاؤں کہ یہ 3 لاکھ کا ہے. افورڈیبل شادی ویک کا ڈھنڈورا ہم نے بنایا ہوا ہے اور ہم نے نام لگایا ہوا ہے اس کا. لائک بتا دیں جس کو لینا ہوگا وہ لے گا, اس کو نہیں لینا ہوگا وہ نہیں لے گا. میں نے کہا بھائی ویک کا نام ہی افورڈیبل شادی ویک ہے, کیسے بتاؤں کہ 3 لاکھ کا ہے, لینا ہے لے, نہیں لینا نہ لے. کیا ہے یہ یار؟ مجھے پتہ ہے ہمارے, اگر میں اپنے پیرنٹس کو بھی کہتی ہوں, اپنی موم کو کہتی ہوں, یار آپ لوگ شلوار قمیض پہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, کپڑوں پہ, جولری پہ. یہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. آپ کبھی دیکھیں کسی ہوم میکر کو جس نے سیکھ لیا ہے کہ انسٹاگرام کیسے یوز کرتے ہیں, فیس بک کیسے یوز کرتے ہیں, وہ دیکھتی رہیں گی کہ اچھا یہ خرید سکتے ہیں وہ خرید سکتے ہیں. ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اس لیے کہ ہم ان کو بتائیں کہ پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں, ہم یہ نہیں بتا رہے کہ پیسے کمانے کیسے ہیں. I seriously very good point, very good point. And I seriously believe کہ ایک چلیں بچے پالنا ایک جاب ہے, آئی ایگری, بٹ جب وہ بچے تھوڑے سے بزی ہو جائیں تو آئی بلیو کہ ہر انسان کو کام کرنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک آئی ریئلی وش دیر از سم لا کہ ہر انسان چاہے کتنا بھی کمائے خود سے کمائے, کیونکہ وہ جو ایک آپ کی امپاورمنٹ ہوتی ہے نا. جب میں نے خود سے کمائے نہیں تھے پیسے تو میرا دل چاہتا تھا کہ اوہ ایسا لون, ایسا شرارہ, ایسا غرارہ ہو, یہ وہ. The first day I had my salary in my hands, I was like, this is hard. ہاں this is hard and I don't want to spend it on a day. Yeah. And when I shared it with my husband, now husband, and when he was not my husband, I was like یار مجھے نہیں کرنا یہ سب. تو اچھا سنتا تھا, خوش ہوتا تھا. He was married for 20 years and he got divorced and then he found me, right? So وہ کہہ رہا تھا کہ چلو یار میری تو دوسری ہے, میں تو ویسے ہی مجھے نہیں کچھ کرنا. اینڈ جب وہ دن قریب آ رہے تھے اس نے کہا سنو واقعی نہیں کرنا. مجھے لگا تھا مجھے امپریس کرنے کے لیے کہہ رہی ہو. میں نے کہا نہیں, میں تمہیں کیوں امپریس کرنے کے لیے کہوں گی, مجھے نہیں کرنا. ایک تو اٹس ٹو مچ ایفرٹ اور یہ وہ, اور اوپر سے میرا ایک جو پہلے نکاح ہوا تھا اس میں ایک بنگنی, ایک نکاح ہیرٹ ہال وال میں, وہ بھی نہیں میں نے کیا تھا, میں نے گھر میں ہی کیا تھا, بٹ اس میں بھی لائک یار کیا نہیں ضرورت اس سب کی. سو آئی واز لائک کہ مسجد جائیں گے, پیرنٹس کو لے کے مسجد عائشہ ہم گئے. اینڈ مجھے شلوار قمیض وائٹ کلر کا پہننا تھا. اینڈ ایک برانڈ تھا, اس نے مجھے اپروچ کیا کہ ہم آپ کو کپڑے دیں گے. میں کہا دے دیں, آپ کو پوسٹ کرنے. میں کہا ٹھیک ہے, پیسے نہیں خرچ ہوں گے, صحیح ہے. برانڈ کے کپڑے پہنے میں نے, اور نہیں بھی مجھے ملتے تو آئی واز ریڈی ود مائی وائٹ کلر کا شلوار قمیض. سو
وہ کیا. پھر اس کے بعد my husband was like یار ہمارا ایک فرینڈ کینیڈا سے آیا ہوا ہے, ایک فرینڈ کینیڈا سے آئی ہوئی ہے, ایک فرینڈ جیلن سے آیا ہوا ہے, تو ان کو تو پارٹی کرنی ہے, اب کیا کریں. پھر ایک فرینڈ کی بوٹ جو کہ ہمیں فری میں ملی, اس پہ 20 لوگوں کی بس پارٹی. زبردست. ہو گئی شادی. ہو گئی شادی. بہترین. I don't regret it. I don't regret it. اس کے بعد کی زندگی زیادہ میٹر کرتی ہے. وہ پیسہ آپ سیو کرو, آپ اچھا ٹائم اسپینڈ کرو, ویکیشن کچھ بھی کرو ان پیسوں کا. لیکن یار ایک دن میں آپ نے اڑا دیے, اور پھر رشتہ داروں نے بولا کہ قورمے میں مرچی نہیں تھیں اور بریانی میں تیل بہت تھا. فار دیٹ. اچھا عائشہ, میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اوپینین ہے اس حوالے سے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ سمپل ویڈنگ کرنا چاہتے ہیں دس از یور چوائس, لیکن اگر آپ بہت زیادہ مہنگی ویڈنگ کرنا چاہتے ہیں اٹ از آلسو یور چوائس. بٹ لیکن جب آپ اپنی 100 روپے کما رہے ہیں اور 100 روپے ہی اس 100 روپے نہیں 1000 روپے پھر اپنی شادی پہ اڑا رہے ہیں, پھر وہ جو کمپٹیشن آ جاتا ہے نا, تو اس کی وجہ سے لوگ قرضہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک بہت بڑا معاشرے کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی شادی کی بات بتاؤں گا. میں نے اگر اپنی شادی کی اور اس شادی کے اندر جو ہے وہ میرا پلان تھا سمپل ویڈنگ کرنے کا. ٹھیک ہے, لیکن پھر بعد میں مجھے چلا کہ یار یہ صرف میری ہی شادی نہیں ہے, میرے گھر والے بھی اس میں انوالو ہیں. پھر اس میں پھر اپنی والدہ کو دیکھتے ہو, پھر خاندان والوں کو دیکھتے ہو, قریب کے امیڈیٹ فیملی کو دیکھتے ہو, پھر ان کی خواہشات ہوتی ہیں کچھ نا. ٹھیک ہے, آپ پھر ان کو اس آئی لو دس کانسیپٹ آف سمپل ویڈنگ, لیکن اس میں اگر میں بالکل اگینسٹ چلا جاتا اپنی امی کے کہ کوئی نہیں آئے گا, کوئی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا, آئی وش آئی کوڈ ڈو اٹ, لیکن میں نہیں کر سکتا تھا بیکاز آئی انڈرسٹوڈ کہ میں اکیلا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے, اور امی کی خواہشات ہیں, کر لیتے ہیں ماڈریٹ اماؤنٹ میں کر لیتے ہیں. سبیہ ساچی نہیں آئے گا تو میں یہاں چلا جاؤں گا, کیا نام ہے اس کا, آشیانیہ کی طرف جو ہے نا, ایک سامنے جو کیا کہتے ہیں کپڑے بنتے ہیں وہاں پر نا, زبردست قسم کی خواتین کے, میں نے بولا وہاں کر لیں گے ہم لوگ نا. ٹھیک ہے, ہم جتنا ہو سکے گا اس خرچے کو میں کم رکھوں گا, آپ بھی خوش, مجھے بھی تھوڑا سا سکون مل جائے گا. اور ایک جو خاندان والی بات آپ نے کی ہے, ایک طرح سے میں اس کو اچھے نظریے سے بھی دیکھتا ہوں کہ سارا خاندان بہت کم جمع ہوتا ہے, یا تو زیادہ تر غم میں ہی جمع ہوتا ہے انتقالوں پہ. اگر شادی پہ جمع ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے. ہاں کچھ پرابلمیٹک لوگ ہیں, ہر کوئی نہیں کرتا قورمے والی بات اور مسالے اور مرچے والی بات. اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے. اینڈ اٹ واز گریٹ کہ میرے سارے دوست کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. اٹ واز گریٹ کہ میرے کافی سارے قریبی رشتہ دار اور میرے کزنس, مجھے اپنے کزنس بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے, اب ہر خاندان میں نہیں ہوتا, ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا, لیکن اللہ کا شکر ہے میرے پاس, مجھے ایک طرح سے نعمت ہے کہ میرے ایٹ لیسٹ 40 کزنس تو ہوں گے. ٹھیک ہے, اب جب مہینے میں ہم سب جب جمع ہوتے ہیں, ابھی میری کزن کی شادی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کینیڈا سے آ رہی ہے فیملی. اب جب کینیڈا سے فیملی آ رہی ہے تو باقی ملکوں سے اور باقی شہروں سے سارے میرے کزنس جمع ہو رہے ہیں. اب جب وہ میرے گھر پہ جمع ہوں گے تو ایک دن میں 50 بندہ ینگ کزنس جمع ہوں گے. ٹھیک ہے, اور ہم جو ہے پھر وہ ہلا گلا کرنے والے ہیں. تو ہر ایک کی خاندانی نظام بھی سیم نہیں ہوتا, ہر ایک کی سوشل کلاس بھی سیم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہر ایک جیسے پیسے کماتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم لوگ بیچ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ کا دل کر رہا ہے بہت ہی 0 روپیز میں ویڈنگ کرنے کا وہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کا کر رہا ہے کچھ خرچہ کرنے کا وہ کر لیں. لیکن اگر آپ بہت اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں تو پھر شاید آپ زرداری کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کر لیں, مرضی ہے. لیکن آپ نے اس کو اپنی جیب کاٹ دینی ہے پوری طرح سے. آپ گھر بیچ رہے ہیں, آپ سونا بیچ رہے ہیں گھر کا, کہ نہیں یار مجھے بیٹی کی شادی کرنی ہے. اس کلچر پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. I understand, I 100% agree with you. اور یہ جو ہم لوگ پھر علی ذیشان اور سبیہ ساچی کے ڈریسز لیتے ہیں, اس کو ایک نظریے سے میں کہتا ہوں کہ ہاں چوائس ہے, لیکن دوسرا نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں ایک مڈل کلاس لڑکی دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا. پھر اس کی خواہشات جنم لیتی ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن والی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم جو ہے پھر کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار میری بھی شادی ایسی ہو, میری بھی شادی میں اتنے لوگ ہیں, میری شادی میں 50 کھانے ہو. کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے یار, جتنا کماتے ہو اس لحاظ سے خرچ کر لو, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, 100 روپے کماتے ہو 1 روپیہ 2 روپیہ خرچ کر لو, اپنی جیب کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ ہونا چاہیے, یہ ہونی چاہیے شادی. بالکل, بات ہی ختم. بالکل ایبسلیوٹلی. میں نے بہت تھوڑا ایکسپلین کر دیا. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ دا پرابلم از یار ہمارے یہاں بہت, کیونکہ مجھے بیسکلی نا بہت زیادہ شیمنگ مل رہی تھی. ابھی بھی میں سپورٹ کرتا ہوں سمپل ویڈنگ کو. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کہا کہ آپ نے میرے ولیمے میں دیکھا کہ بہت زیادہ ٹینٹ لگا ہوا تھا, لوگ آئے ہوئے تھے, دیر واز اے ریزن فار دیٹ. ٹھیک ہے, میں نے اپنی جیب نہیں کاٹی, میں نے قرضہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, میں نے برانڈس نہیں پہنے. میں افورڈ کر سکتا تھا لیکن اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس لیول پر جانے کی کوشش کرتا. میں سبیہ ساچی کو ٹیگ کرتا, دیٹس ناٹ می.
مجھے بہت پیسے لگانے پڑتے, میری اتنی انکم نہیں ہے, اور ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان کی انکم نہیں ہے, میں جانتا ہوں, لیکن وہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے. بالکل بالکل. Oh my God. یار it is a یہ ٹاپک ہے جس میں آپ ڈیپ میں جاتے ہو تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ طبقہ الگ ہے, یہ طبقہ الگ ہے, یہ طبقہ الگ ہے, پھر آپ بیچ کی بات کرتے اور بہت سارے ہمارے جیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی اتنا ہی کریں گے جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں. وہ بات وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے افورڈ کرنے والی, یہ جہاں پھر آتا ہے اچھا یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی کر لیں, پھر وہ کر لیں. آئی ہیو سین دس ہیپننگ ود سو مینی پیپل کہ میں کہتی ہوں یار, اور میرے ساتھ بھی جب میرا پریویس ایک ہوا تھا نکاح, سو اس میں نہیں, نکاح سے پہلے جو منگنی تھی اس میں آئی تھنک 60 پیپل ور ایٹ آر پلیس, ہمارے گھر پہ نانا کرتے ہوئے بھی, ان کی فیملی کی آئی تھنک 40 اینڈ ہماری 20. اور مجھے تو میری کزنس دیکھ ہی نہیں پائی نا, مطلب میں نے تو کچھ انجوائے نہیں کیا بیکاز لوگ اتنے تھے کہ آئی واز, اینڈ آئی ڈidn't know them and they didn't also know them, a lot of them, but وہ لائک ٹریڈیشن اور یہ وہ, اور ہماری فیملی بالکل بھی ایسی نہیں ہے کہ ٹریڈیشن کی جس کے ساتھ بنتی ہے اس کو بلاؤ, جس کے ساتھ نہیں بنتی نہ بلاؤ, سمپل. تو وہ پھر میں ایک ایکسٹریم کے اس میں چلی گئی, مائی سسٹر از ناٹ ہیئر, مائی بردر از ناٹ ہیئر, آئی واز لائک کووڈ کے اس میں آرام سے ذرا نکل لی. اینڈ مجھے بائی دا وے آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ یار اٹس سچ اے گیمبل. آپ کو کیا پتا, میرا دل چاہتا ہے آنیسٹلی کہ اگر میں کبھی کچھ سیلیبریٹ کرنا چاہوں گی, سو آئی ڈونٹ نو لائک 5 سال ہیپی, 10 سال ہیپی, مجھے میرا چاہتا ہے میں اس میں لوگوں کو سیلیبریٹ کروں جس میں مجھے بھی پتہ ہے کہ ہاں یار کمپیٹیبل ہیں, ساتھ رہ رہے ہیں. موسٹ سی آئی نیو مائی ہسبینڈ, مگر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابھی ملے ہوتے ہیں, لائک ارینج میرجز یا جو بھی رشتے کے تھرو بس تھوڑی بہت بات ہوئی ہوتی ہے, اینڈ آپ اتنے اس میں اپنا فائنینشیل ایموشنل آپ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہو, اینڈ یو لائک خیر یو ڈونٹ نو اباؤٹ اینی تھنگ ان لائف, بٹ وہ زیادہ پرابیبلٹی نہیں ہوتی اس کی ٹو ورک آؤٹ. دیٹ از آلسو ون آف مائی آئیڈیاز. اینڈ ایک اور چیز ہوتی ہے جو میری بہن کے ساتھ ہوئی تھی, دیٹ مائی سسٹر وانٹیڈ ٹو ہیو اے ویڈنگ جس میں جیسے انگریزی اسٹائل ویڈنگ ہوتی ہے کہ ہسبینڈ نے وائف کے بارے میں کچھ بولا, وائف نے ہسبینڈ کے بارے میں کچھ بولا, اینڈ شی واز ناٹ کمفرٹیبل کہ چاچا کے, ماما کے, تایا کے, پھپھو آئیں اور میں ان کے سامنے رومانس کر رہی ہوں, رائٹ. مطلب ہمارے یہاں پی ڈی اے بھی تو نہیں ہو سکتا نا یار, مطلب ایک بندہ آئے کسی کو تھپڑ مار کے چلا جائے, ہم بولیں گے اور پھٹا اور پھٹا. لیکن اگر کوئی ہسبینڈ وائف ہاتھ پکڑ لیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا. تو اس نے کہا دیکھو میری شادی میں پی ڈی اے ہوگا, اور اگر ہاتھ پکڑ لیا تو پھر آپ دیکھیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. اب پی ڈی اے کا وہی لوگ ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں, مطلب پپیاں کر رہے ہیں. نہیں بھائی, صرف ہاتھ پکڑنے کی, گلے ملنے کی بات ہو رہی ہے, تم ہر چیز پہ ایکسٹریم پہ چلے آتے ہیں نا. پی ڈی اے میں بھی ایکسٹریم سوچ لیا ہوگا. ہاں اچھا پتہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اٹس ناٹ نارملائز. لائک آئی ہیو سین مائی پیرنٹس ٹیلنگ ایچ ادر سچ گڈ تھنگس, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ, مطلب میرے لیے یہ چیز اتنی نارمل ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو کمپلیمنٹس دیتی ہیں. اور مجھے بچپن میں لگتا تھا کہ یار مطلب واؤ کیا پیار ہے. پھر جب میں نے اپنے کسی فرینڈ کو بتایا, انہوں نے کہا اچھا ہمارے پیرنٹس ایسے نہیں کرتے. پھر میں بھی تھوڑی سی نا بچپن میں انکمفرٹیبل ہو چکی ہوں, آپ لوگ کیا میرے سامنے سنا. اینڈ دین آئی انڈرسٹوڈ کہ پرابلی دس از ویئر مائی ایکسپریشن آف لو کمز فرام, ناٹ اونلی ان اے رومانٹک سینس, بٹ میں اگر مجھے کسی کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو میں اس کو 10 بار بولتی ہوں. اور یہ باہر کے ممالک میں اٹس اے نارمل تھنگ کہ آپ کسی کو بولو یہ نائس شرٹ یا خوبصورت, آئی لائک یور آئیڈیا, بٹ ہمارے اگر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اوہو مکھن پالش. اتنی خوبصورت بات ہے نا سامنے والے کو کمپلیمنٹ کرنا. اور میں پہلے بھی کہہ رہا تھا, میں دوبارہ کہوں گا, یہ مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تم لوگ کسی سے ملتے ہو, میں سب کی بات نہیں کر رہا آف کورس, لیکن ہم لوگ, اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کر لیتا ہوں, ہم لوگ کسی سے ملتے ہیں, آ کر بیٹھی ہو آپ, ٹھیک ہے, آ کر بیٹھا ہے میرا کوئی جاننے والا, چھوٹتے ہی وزن بڑھ گیا یار تیرا, کیا ہوا, ٹھیک ہے, یا پھر منہ پہ دانے نکل آئے, کیا ہو اسکن تھوڑی سی خراب لگ رہی ہے, کالا ہو گیا کافی یار, ٹھیک ہے, او بال کہاں چلے گئے یار, بال کافی, تو نے ملتے ہی ابھی میں تم سے مل رہا ہوں 6 مہینے بعد, ٹھیک ہے, یا ابھی میں تم سے مل رہی ہوں 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, ٹھیک ہے, اور تم نے میری انسیکیورٹی پہ ہٹ کر دیا فوراً. انسیکیورٹی ہے یا نہیں ہے اس کو چھوڑ ہی دو نا, ٹھیک ہے, لیکن یہ طریقہ ہے ملنے کا. تعریف نہیں کر سکتے تھے, کچھ خوبصورت بات نہیں کر سکتے تھے, کیوں نہیں کر سکتے تھے, کیوں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے یار. یہ میرے ساتھ ایک مرتبہ نہیں ہو, وزن کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے مجھے سننے کو ملتی رہتی ہے, لیکن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں نا, تو اگر میں بہت نارمل دیکھتا ہوں یہ کہ بالوں کے بارے میں بات چل رہی ہے,
لڑکیاں مل رہی ہیں تو اکثر بال چھوٹتے ہی کمپلیمنٹ دیا ہے, کمپلیمنٹ نہیں مطلب کمپلیمنٹ کا الٹا کیا بولیں گے, طنز دیا ہے, تانا مارا ہے کہ بال کافی کم ہو گئے تمہاری اسکن تھوڑی سی خراب ہو گئی ہے, تمہارے یہ دانے آ گئے, پمپل دکھا. ارے بھائی مجھے پتا ہے, میری باڈی ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے یہاں دانا ہے, میں یہاں سے گنجا ہو گیا ہوں پوری طرح سے, اور میں ایک دم اوور ویٹ ہو گیا ہوں, مجھے پتا ہے میری لائف کا اسٹرگل ہے یہ, ٹھیک ہے, اور یہ تم بول کے تم نے میری انسیکیورٹی بنا دی ہے, اور یہ اتنی زیادہ ہوتا ہے اس ملک میں. آپ کی بنائی لائک نہیں ہے, اٹس رانگ, ہر اینگل سے یہ بات غلط, اس لیے کہ اچھا وہ اور کیا بات کریں گے, کتابیں ہم پڑھتے نہیں ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے ہم بات کرتے نہیں ہیں, ہمارے پاس نالج نہیں ہے, ہمارے پاس آئیڈیاز نہیں ہے جو ہم شیئر کریں. سو میری بہن کو جب کوئی اس طرح کہتا تھا کہ خیریت ہے دانا ہو گیا, تو کہتی تھی جی کھاد ڈال کے اگایا ہے. دوسرا بندہ کہتا تھا کیا, کہتی تھی میں اسپیشلی گئی تھی جگہ, کھاد لائی, محنت کی ہے, اگایا ہے. لائک نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. شی یوزڈ ٹو سے یا ایگزیکٹلی. سو وین یو نو اٹس ناٹ ان مائی کنٹرول, وائی ڈو یو ایون سے اٹ, بیکاز اچھا میں ایسے ینگسٹر سے نہیں ملتی جو یہ کہیں ٹھیک ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے کہ بھائی ٹاکسک لوگ یا اس طرح کے لوگ جو اتنے اویئر نہیں ہیں, اتنے پروگریسو نہیں ہیں, ان سے میں نہیں ملتی. بٹ دا پرابلم از کہ ایون ابھی تک میرے پیرنٹس بھی جب مجھے کوئی ایسی بات کہے نا, موٹی ہو گئی ہو, کمزور ہو گئی ہو, پتلی ہو گئی ہو نا, آئی ٹیچ دیم ابھی تک, ڈیڈ ایسے نہیں بولتے, موم ایسے نہیں بولتے, آپ لوگ شکایت کرتے ہیں فلاں کزن آپ سے ملتے, اسی لیے نہیں ملتا بیکاز آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ اپنے نہیں بیٹا تم لوگ کی انسیکیورٹی, ارے ایسا کیا, ارے کیا نہیں, یو نیڈ ٹو لرن, پلیز یو نیڈ ٹو لرن. ہاں دے ہیو ٹاٹ اس بیوٹیفل تھنگز اباؤٹ لائف اینڈ آئی لو اٹ, ان کی اپ برنگنگ. بٹ ناؤ اٹس دا ٹائم فار اس ٹو ٹیل دیم کہ کون سی چیزیں نہیں بولنی. اینڈ آئی تھنک ابھی 5 سے 10 سالوں میں ہمیں یہ بولنا آیا ہے کہ یہ باتیں نہیں بولنی. افیکٹ ان کا پہلے بھی ہوتا تھا بائی دا وے, پہلے بھی ہوتا تھا. بچپن سے مجھے یہ کمپلیکس تھا کہ یار آئی ہیو ڈارک کمپلیکشن, اور میں روتی تھی اور میری سیلف اسٹیم اس وجہ سے کم تھی. مائی سسٹر واز فیئر, شی یوز ٹو گیٹ آل دیز کمپلیمنٹس اینڈ شی یوز ٹو ٹیل می کہ یار بکواس کمپلیمنٹ. بٹ دیکھیں مجھے اپنی اسٹوری یاد آ گئی, دیٹس سو فنی ڈوڈ. ناؤ آئی تھنک اٹس ویری فنی, ٹھیک ہے, اٹ از ویری سینسٹیو, لیکن پاکستان میں رہتا ہوں, ناؤ اٹس فنی ٹو می, ٹھیک ہے. اور وہ بچپن جو میں نے گزارا ہے, میرا ننیال ددیال کالا کالا کالا, میں آپ کو سمپل کر دیتا ہوں نا, اور یہ بہت ہی زبردست. میں کیوں بتا رہا ہوں, دیر از اے ریزن, ٹھیک ہے. میں اپنی یہ ولنریبلٹی کیوں شو کر رہا ہوں, دیر از اے ریزن. آئی نو کہ دیر آر ملینز آف پیپل رائٹ دیئر جو کہ اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, لڑکے لڑکیاں, ٹھیک ہے. تو جب میں چھوٹا تھا, ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا تھا میرا نام ہی کالا ہے یا میرا نام کلو ہے, اینڈ دیٹ واز مائی نک نیم ٹو می. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے جو گھر کے بڑے تھے, اتنا زیادہ یہ ٹاکسیسٹی نارمل ہو گئی تھی کہ لوگ پیار سے بھی کہتے تھے مجھے. اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے بدتمیزی میں کہتے تھے, خاندان کے کچھ لوگ چڑھانے کے لیے کہتے تھے, کچھ لوگ مجھے پیار سے بھی کہتے تھے. آئی انڈرسٹینڈ دیئر لو ایز ویل, بٹ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ نہیں کرنا, پیار تھا, وہ انٹینشن بھی دکھ رہی ہے مجھے پیار ہے, لیکن یہ لفظ غلط ہے, ٹھیک ہے, یہ لفظ غلط ہے. جس طرح سے آپ بولے, جس نظریے سے بول رہے ہیں, یہ غلط لفظ ہے. خیر, سو مجھے لگتا تھا میرا نام ہی یہی ہے یا میرا نک نیم ہی ہے یہ, کالا کلو, یہ اس طرح کے لفظ. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ اور میں اس سے کہیں زیادہ اس ایج میں اچیو کر سکتے تھے اگر ہمیں یہ فزیکل ایٹریبیوٹس ہمارے ساتھ چپکا نہیں دیے جاتے. کیونکہ یہ جو لمیٹنگ بلیف ہوتا ہے نا کہ اچھا میں ایسا دکھتا ہوں, ایسا دکھتا ہوں, ایسا دکھتا ہوں, یہ آپ کو بڑی چیزیں کرنے سے روکتا ہے. آپ obsess ہو جاتے ہیں اس بارے میں کہ اچھا اپنے آپ کو اپیئرنس کیسے آپ اپنی امپروو کرنی ہے. You could have done other things also. There was a problem with me. میں جب ٹین ایج میں تھا اپنی, مجھے یہ چیز بہت زیادہ بادر کرتی تھی. مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ یار مجھے یہ کریمیں لگانی چاہیے, اور میں نے کریمیں لگانا شروع کر دی تھیں, ٹھیک ہے. اب آپ جو کریموں کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں, دیر از اے ریزن وہ کریمیں کیوں زیادہ پاپولر ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم تھوڑا ڈیپتھ میں, اگین ہر چیز کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے چیزوں کا کہ اچھا یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں پاپولر ہیں. خیر, تو یہ ٹائم جب گزرا, تو جب میں پہلی مرتبہ یورپ گیا نا, اور وہاں جانے کے بعد جب مجھے لوگوں کی طرف سے کمپلیمنٹس ملے کہ یار یہ تمہاری اسکن کا کلر بہت خوبصورت ہے, میں نے بولا کیا کالا ہے یار, what the hell are you talking about, یہ کالا ہے, یہ کالا رنگ ہے, یہ تو خوبصورت ہوتا تھوڑی ہے, یہ تو بدصورتی کی نشانی ہے, یہ تو گندی چیز ہے, ٹھیک ہے, اچھا یہ تو گندی چیز ہے. دین آئی ریئلائز نہیں یار, یہاں میری ڈیمانڈ ہے, مطلب مجھے یورپ شاید شفٹ ہو جانا چاہیے تھا, یہاں ڈیمانڈ ہے میری. دین مجھے اندازہ نہیں یار, نہیں یہ پرابلم نہیں ہے, یہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, بہت اللہ کا شکر ہے,
नाउ मेरी सारी इनसिक्योरिटी गायब और मुझे बड़ा प्राउड है इस रंग पर. आपने जो गंदा वर्ड यूज किया है ना, आपको पता है अभी भी कोई मिडिल वोक भी होगा इंसान तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं उसका रंग डार्क तो नहीं है, साफ है. एंड कोई मेरे सामने ये बोल दे कि साफ रंग, मैं कहती हूँ नहीं एक मिनट मुझे बताएं, साफ रंग अगर आप फेयर को कह रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका एक लफ्ज होता है जो मेकअप आर्टिस्ट यूज करते हैं कॉम्प्लेक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि रिच कॉम्प्लेक्शन, लाइक पिगमेंटेशन ज़्यादा, या रिच कॉम्प्लेक्स. रिच इज द शेड जो आपका लेट्स से चलो डार्क की तरफ जा रहा है, राइट. तो इसका एक सही लफ्ज है. एंड कभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई होती कोई नया लफ्ज सीखने के लिए, राइट. मैं तो कहता हूँ मेरा सांवला कलर है. सांवला इज आल्सो ओके, मगर साफ साफ क्या होता है, एंड साफ का ऑपोजिट गंदा है ना. तो साफ का मतलब अगर आप कह रहे हैं साफ फेयर है, तो जो फेयर नहीं है वो गंदा है. यही कह रहे हैं आप लिटरली यही कह रहे हैं. सही. खिला हुआ रंग, अच्छा ठीक है, खिला हुआ रंग अगर गोरा है तो जो गोरा नहीं है वो क्या मुरझाया हुआ है, लाइक क्या. जबरदस्त, सही पकड़ा हुआ है ये आपने, जो है ना बेसिकली आपने उसको ना यहाँ से पकड़ लिया, टेटवे से. हाँ, बिकॉज यही जो वर्ड्स हम बार बार यूज करते हैं इसी से हमारी सोसाइटी चेंज होती है. रोम वाज़न्ट बिल्ट इन ग्लो कर रहा है रंग, मेक्स आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है. हाँ, क्योंकि वो आपकी स्किन, अगर आपने जितना ख्याल रखा हुआ है, जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड है आपकी स्किन, आपकी ग्लो करती है. वो फिर आपका रंग काला है, सांवला है, गोरा है, वो ग्लो करेगा अगर आपका ख्याल रखा हुआ है. बिल्कुल. आपको एक मजे की बात बताऊं कि आजकल तो मुझे रिसेंटली पता चली बाय द वे, एक वोक लड़की, कोई मेरी दोस्त थी, तो उससे मैं मिली और मैं उसको ये कहना चाहती थी कि ओ वाओ यू लुक सो प्रिटी, यू हैव लॉस्ट वेट. मैं उसको ये कहना चाहती थी, राइट. एंड मुझे लगा जैसे इसमें कुछ गलत है, तो मैंने उसको ये कहा नहीं. फिर बाद में मैंने उसको कहा कि बाय द वे आई नोटिस दैट यू हैव लॉस्ट वेट सो यू लुक वेरी प्रिटी, एंड आई डोंट नो, आई कुडंट से इट टू यू. कह रही है कि दैट्स थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज अगर तुम मुझे ये कहती कि वाओ यू लुक सो प्रिटी, यू लुक सो चेंज, यू हैव लॉस्ट वेट, इसका मतलब ये होता कि तुम भी यही कह रही हो कि ब्यूटी का स्टैंडर्ड यही है कि जो पतला होगा वही ब्यूटीफुल होगा और उसी को कॉम्प्लीमेंट मिलने चाहिए सिर्फ. आई वाज लाइक ओह माय गॉड दिस इज डीप. बट अब आप किसी को ये भी नहीं कहना चाहिए, मतलब आप वेट रंगत क्यों करनी है आपको बात, आपके पास और बातें नहीं है करने को, आपके पास कोई आइडियाज़ नहीं है, कोई एक्सपीरियंसेस बताएं. कोई बुक क्लब्स होते हैं पूरी दुनिया में, यहाँ पे कुछ लोगों ने खोले हैं कि कुछ किताब पढ़ें, उसके बारे में बात करें, किसी आइडिया के बारे में बात करें, किसी बिजनेस के बारे में बात कर लें, किसी भी फिलॉसफी के बारे में बात कर लें, कुछ नया सीख लें, कोई नई हॉबी सीख लें. व्हाई कलर एंड व्हाई ऑब्सेशन अबाउट हाउ यू लुक. एक मैंने पोस्ट पढ़ा था और बड़ा खूबसूरत था. उसमें लिखा हुआ था कि हम जो हैं जिन लोगों का वेट बड़ा होता है, हम उनको इसलिए बोल रहे होते हैं इस तरह से क्योंकि वेट बढ़ना जो है वो एक अनहेल्थी की निशानी है, विच इज़ ट्रू. ठीक है, अनहेल्थी की निशानी है. और ओबेसिटी तो गलत है, ओबेसिटी बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं है. मैं बड़ा कंसर्न हूँ इस हवाले से कि नहीं यार मुझे शेप में आना ज़रूरी है क्योंकि वो हेल्थी होगा, अमेजिंग. लेकिन अगर सामने वाला कोई आपको बोल रहा है तो वो उसका कंसर्न ये है कि मेरी हेल्थ कंसर्न है, तो वो पोस्ट इसी हवाले से कि था कि नहीं, हर एक का कंसर्न आपकी हेल्थ नहीं होता. हेल्थ का सामने से पता चल रहा है, हो सकता है अंदर उसके लंग्स ख़राब हो, ठीक है, अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरी बॉडी के अंदर आपको नहीं पता, आपको सिर्फ सामने से दिख रहा है क्या उसकी हेल्थ जो है वो कंसर्न है. तो आपकी हेल्थ, वो कंसर्न आपका उसकी हेल्थ नहीं, कंसर्न ये है कि यू लव सीइंग स्किनी पीपल. बिल्कुल बिल्कुल, वी लव सीइंग स्किनी पीपल, दैट्स वाई. तो वो ये हम बेसिकली एक डिफेंड कर रहे होते हैं, नई चीज़ बोल रहे होते हैं कि नहीं हमारे कंसर्न है कि यार उसकी हेल्थ, उसको फील हो जाएगी. हेल्थ में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अंदर मेन हेल्थ तो अंदर चल रही है बॉस. बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल. आपको दिख रहा है कि यार सामने वेट बढ़ा है, तो नहीं. बिल्कुल, एब्सोल्यूट. हम लोग तो लंबी बातें करते रहेंगे, मुझे लगता है दोबारा एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा हमें, इसका एक पार्ट 2 बनाना पड़ेगा इंशाल्लाह. आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये गुफ्तगू करने में. आई लव्ड इट. अस्सलाम वालेकुम.